السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا في الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عشرہ ذی الحجہ گزار کر اور بقر عید کی چھٹیاں منا کر اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ اپنی نئی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ پارٹ وہی ہے، اس سے پہلے 3 پارٹ میں ہم لوگ یہ ٹاپک لے چکے ہیں کہ دل شکستہ نہ ہو، اور آج اس کا آخری اور چوتھا پارٹ ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہم لوگ ٹاپک اس میں لیں گے بہت ساری ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں جیسے فرماتے ہیں کہ اے عقل مند، یعنی عقل مند وہ ہے جو کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس سے سبق حاصل کرتا ہے۔ تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی یہ ہے کہ جس کے بارے میں 1400 سال پہلے ہم کو بتا دیا گیا تھا، لیکن آج سائنس پروو کر رہی ہے، اور وہ ہے بلیک ہول۔ بلیک ہول، یہ آپ لوگ گوگل پر سرچ کریں گے تو اس کی آپ کو پکچر بھی دکھ جائے گی۔ بلیک ہول ہے کیا؟ یہ ایک اللہ کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کی ریسرچ کی گئی 10 اپریل 2019 کے دن۔ مغربی سائنسدانوں نے، یعنی یورپ کے سائنسدانوں نے سائنسی تاریخ کا ایک بہت بڑا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا وہ پہلی دفعہ بلیک ہول کی تصویر لینے میں کامیاب ہو گئے۔ کہا گیا کہ یہ دریافت ڈسکوری صدیوں پرانی فزکس کے قوانین کو تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ سائنسدان 25 سال سے اس کی تصویر لینے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اور بالآخر ایک ایسی دوربین ٹیلیسکوپ ایجاد کر لی گئی جس کے ذریعے سے اس کی تصویر لی جا سکے۔ بلیک ہول کا حجم، جو سائز ہے، ماس اس کا 5.6 بلین سورج کے سائز کے برابر ہے، یعنی 5.6 بلین سورج جمع کر کے اس کا ایک بلیک ہول بنایا جا سکتا۔ بلیک ہول کے کناروں کو ایونٹ ہاریزن کہا جاتا ہے، اور یہاں پر کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل پل اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس میں غرق ہونے سے نہیں بچ سکتی، یعنی جو چیز بھی وہاں جائے گی۔ بلیک ہول کا معنی ہے کہ کالا سوراخ، یعنی جو چیز وہاں جائے گی وہ اس کو جیسے بولتے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے وہ دیکھا ہوگا کبھی نرگس کا پھول، کہ اس کا کیا ہے، آنکھوں کی سائز کا وہ ہوتا ہے، لیکن جب بھی کوئی کیڑا یا وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے وہ آنکھ بند ہو جاتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے، اس کو کھا لیتا ہے۔ تو اسی طرح کا یہ ہے۔ ایک سائنٹسٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے یہ دوزخ کے دروازے یعنی گیٹ آف ہیل کی طرح لگتا ہے، جہاں پر زمان و مکان کا خاتمہ، یعنی جو چیز وہاں جائے گی ختم ہو جائے گی۔ اینڈ آف اسپیس اینڈ ٹائم، جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ یہ بلیک ہول زمین سے تقریباً 55 ملین نوری سال یعنی لائٹ ایئر کی دوری پر ہے۔ ایسے کتنے ہی اور بلیک ہول ہیں، یعنی ایک ہی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی، بلکہ ایسے کئی اور ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ زمین و آسمان میں ایسی کتنی نشانیاں ہیں جس سے وہ وقتاً فوقتاً دکھاتے رہیں گے۔ جیسے کہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ اور آج قرآن سائنٹسٹ جو ہے ماننے پر مجبور ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے، کہ 1400 سال پہلے جب تو وہاں کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھا، کوئی سائنس ترقی نہیں کی تھی، کوئی ریسرچ کا کوئی سامان نہیں تھا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کہ ہم بہت ساری نشانیاں دکھائیں گے، اور آج دکھائی جا رہی ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ شاید بلیک ہول جیسی تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ واقعہ آیت نمبر 76-75 میں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ بس میں قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، اور تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی قسم کھائی ہے، اور یہ وہی جگہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ کائنات میں پھیلی ہوئی اس کی عجیب و غریب نشانیوں پر غور کریں۔ اور یہ نشانیوں پر غور کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی یعنی کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کریں گے، اتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی
चांसेस होंगे और उतना ज्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी कि मेरा रब इतनी बड़ी कायनात, सोच लो कि सूरज का साइज से 5.6 बिलियन बड़ा वो ब्लैक होल है, तो कितना बड़ा होगा वो। और उससे भी बड़ी चीज कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात। तो ये अल्लाह ताला की कायनात में गौर फिक्र करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जरिया है। लेकिन इन बातों से सिर्फ वही लोग सबक लेते हैं जो दानिशमंद है, जो अक्लमंद है, जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। तो उलुल अलबाब कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोगों से हसद किया जा सकता है, दो लोगों से हसद किया जा सकता है। एक वो शख्स जिसे अल्लाह ने माल से नवाजा हो और वो अल्लाह की राह में बेदरीग खर्च करता है। दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ने हिकमत अता की है, वो हकीमाना तर्ज अमल इख्तियार करता है, लोगों को उसकी तालीम देता है। याद रहे कि इस हदीस में इस्तेमाल किया गया लफ्ज हसद रश के मायने में है, यानी अल्लाह ताला ने जिस तरह इस शख्स को इन नेमतों से नवाजा है, हमें भी नवाजे, ये है रश करना। किसी को देखा कि माल, और वो माल भी ऐसे मालदारों को नहीं जो अल्लाह की नाफरमानी में खर्च कर रहे हैं, बल्कि एक मालदार वो है कि जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार माल दिया और रात दिन सुबह शाम वो अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है। तो उसको देखकर जो इंसान रश करेगा तो उसके बराबर उसको अजर मिलेगा कि काश के मेरे पास भी इसकी तरह माल होता तो मैं भी ऐसे ही खर्च करता। तो हसद नाजायज है, लेकिन रश करना जायज है, और बल्कि दुआ भी करना चाहिए। और इसी तरह किसी को अल्लाह ताला ने ऐसी इल्म दिया, ऐसी हिकमत दी कि जिसके जरिए से वो काम लेता है या इल्म हासिल करता है या इल्म की खिदमत करता है, उसको देखकर अगर रश्क आता है, काश कि अल्लाह ताला मुझे भी इसकी तरह का इल्म दे, तो मैं भी रात दिन खर्च करूं इस तरह से अल्लाह ताला की राह में, लोगों को के ऊपर मेहनत करूं, तो उसको देखकर रश्क करना भी क्या है, उसके बराबर अजर मिलेगा उसकी नीयत पर। हसद यहाँ अपने असल मायने में नहीं है, जिसका मतलब ये होता है कि उस शख्स से ये नेमत छीन कर हमें मिल जाए। हसद क्या होता है कि इंसान सोचता है कि उसको जो मिला है वो उससे छीन जाए और मुझे मिल जाए, अगर हमें नहीं मिलते तो इसके पास भी ना रहे। ये रवैया इंतहाई काबिल मुजम्मत है। इसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह कहा जाता है जैसे आग लकड़ियों को कहा जाता है। हिकमत से मुराद सही बसीरत, सही कुव्वत फैसला है, जिंदगी गुजारने का एक हकीमाना तरीका है, जबकि दूसरा शैतानी या नफसानी तरीका है। क्योंकि शैतान हमें मुफलिसी से डराता है और खर्च करने से रोकता है, जबकि हकीमाना तरीका ये है कि अल्लाह हमें अपने फजल और बख्शिश की उम्मीद दिलाते हैं कि तुम जितना खर्च करोगे मैं उस माल में उतनी ही बरकत डालूंगा, तुम्हें तंगी नहीं होगी। शैतान हमें ज्यादा से ज्यादा माल कमाने और जमा करने पर उकसाता है, जबकि जो हिकमत वाली बात है, तर्ज अमल है, हमें अपनी जरूरत पूरी करने के बाद अल्लाह की राह में खर्च करने का तरीका सिखाता है। नफ्स और शैतान हमें लोगों से बदला लेने पर उकसाता है, जबकि हिकमत हमें क्या सिखाती है कि नहीं, लोगों को माफ करो, क्योंकि अल्लाह ताला माफी को पसंद करते हैं। नफ्स और शैतान हमें परेशानी में शिकवा शिकायत और हर किसी से मदद मदद तलब करने पर उकसाता है, जबकि हिकमत हमें अल्लाह पर तवक्कुल और सब्र सिखाती है कि नहीं, मुझे मदद मांगनी है तो अल्लाह से, और तवक्कुल करना है तो अल्लाह पर, और अल्लाह का फैसला आने तक का क्या है, मैं सब्र करूंगी। नफ्स और शैतान कहते हैं कि जिंदगी एक ही दफा मिली है, उसे अय्याशी के साथ गुजार दो। हिकमत सिखाती है कि ये तो थोड़ी सी जिंदगी है, असल जिंदगी तो वो लाफानी आखिरत की जिंदगी है, जहाँ वो नेमतें हैं जो इंसान के तस्वुर से भी बढ़कर हैं, लिहाजा इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा आयत नंबर 269 में फरमाया, वमा यद्दक्करु इल्ला उलुल अलबाब। इन बातों से सिर्फ वही लोग सबक लेते हैं जो दानिशमंद है, जो अक्लमंद। अक्लमंद लोग जो होते हैं वो और क्या काम करते हैं, वो आखिरत अपनी अच्छी बनाने की कोशिश में लगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में एक चौकीदार था, उसे लोग रोजाना बारी बारी खाना दिया करते थे। एक दिन उसे एक मोहल्लेदार के घर से खाना मिला। चौकीदार मेरे पास आया, कहने लगा, साहब देखें ये बासी खाना है, इसके अंदर से तो बदबू आ रही है, मैं ये कैसे खा सकता हूँ। ये खाना उसे ऐसे घर से मिला था जो मालदार लोगों का घराना था। गरीबों को वही खाना देना चाहिए जो आप खा सकते हैं। मुझे सेहत खाना ना दे, जब कपड़े दे तो बहुत ज्यादा फटे पुराने बदबूदार और गंदे कपड़े ना दे, पुराने कपड़ों को धुलवा कर और प्रेस करवा कर दे। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी कुरान में इस चीज से मना किया है, और अपनी नफ्स भी के लिए भी वही है ना कि
مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، یعنی اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے. تو سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، کہ تم ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ اگر وہی چیز کوئی تمہیں دے تو تم اسے ہرگز لینا گوارا نہیں کر. تو جو تم نہیں پسند کرتے تو وہ کیسے تم کسی کو دے سکتے ہو کہ وہ کھا لے گا یا وہ پہن لے گا یا وہ استعمال کر لے گا. ہم جب اس دنیا میں کوئی سرمایہ کاری کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو اس میں بھرپور چھان بین کرتے ہیں کہ منافع کی شرح کیا ہے، اس کی مالیت مستقبل میں بڑھنے کے کتنے چانسز ہیں وغیرہ. جب ہم خیرات اور صدقات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی کوالٹی کو بھی بہترین ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ ہماری آخرت کی انویسٹمنٹ ہے. کچھ اور ٹپس جو آخرت کی سرمایہ کاری کو بہتر بنا سکتی ہے وہ سیکھے کہ ہم لوگ کہ کیسے ہم آخرت کا جو انویسٹمنٹ ہے اس کو اچھا بنا سکتے ہیں. نمبر 1، جو کچھ بھی دے عزت سے دے، لوگوں سے زیادہ سوال جواب نہیں کرے، یعنی خاموشی سے کسی کی مدد کر دے. اب دنیا بھر کے سوال جواب سے کیا ہے، ایک تو اس کی عزت مجروح ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ اس کو ایک انسلٹ فیل ہوتی ہے نا کہ اس طرح سے سوال کرنا. دوسرا طریقہ یہ ہے آخرت کے لیے اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو اس کا یہ کہ ٹائم پر دیں. مثلا رمضان ہے، عید ہے، ایسے موقع پر زکوٰۃ اور خیرات ان کی عید اچھی بنا سکتی ہے اور ان کی رمضان اچھا گزر سکتا ہے. اسی طرح تیسرا طریقہ کیا ہے کہ غریب بچیوں کی شادی کے موقع پر اور بیماری کے علاج کے وقت مالی امداد ان کے لیے زیادہ کارآمد ہوگی. مثلا کوئی غریب مسکین ہے، اب بیچارہ بیمار ہے اور آپ نے اس کی عادت کے لیے جانا ہے، آپ کوئی کچھ فروٹس وغیرہ خریدتے ہو اور وہ لے کر جاتے ہو، وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ کبھی کبھی ایسی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ فروٹ بھی کھا کے خرید کر کھا سکیں. لیکن اس وقت اس کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے کہ ہاسپٹلس کے بل ہیں، ہاسپٹلس کے دوائیں اتنی مہنگی ہیں اور وہ ہے تو چپکے سے اس کی اس طرح مدد کی جا سکتی ہے آخرت کی انویسٹمنٹ کی نیت کے ساتھ. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو بڑی رقم کی ضرورت ہے، جیسے سرجری وغیرہ کرنا، آپریشن کرنا ہے یا گھر کی چھت ڈلوانے کے لیے، تو انہیں یکمشت بڑی رقم دینے کی کوشش کریں، یعنی اکٹھا کریں کہ اس کا کوئی ایک کام پورا نکل جائے تاکہ اس کا کام مکمل ہو جائے، بجائے اس کے کہ بہت سارے لوگوں کو تھوڑی تھوڑی رقم دے. ہمارے یہ وہ ہے نا کہ زکوٰۃ نکلی مثلاً 50,000، اب اس کو کیا کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے 2,000 اس کو، 2,000 اس کو، 2,000 اس کو، کیا کرے گا اس میں؟ زیادہ سے زیادہ دوا خرید لے گا یا وہ کر. لیکن اگر آپ اس کو کسی کو دے دیتے ہو مثلا 10,000 20,000، تو وہ چلو اس کا گھر ٹوٹا ہوا ہے وہ بنا لے گا یا کچھ بڑا کام کر لے گا. پانچویں چیز ہے مستحق رشتہ داروں کا حق پہلے دیں. رشتہ داروں کا حق باہر کے مسکینوں سے پہلے ہے، انہیں نظر انداز نہ کریں. رشتہ داروں کو دینے کا دوہرا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ صدقات کا، دوسرا صلہ رحمی کا. رشتہ داروں کے حالات سے باخبر رہنے کی کوشش کریں، ان کی مدد کرنے کی غرض سے، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. یعنی بلا وجہ کی ٹو میں نہیں، اچھا وہ تو اچھا سے اچھا کھاتی ہے، وہ تو ایسے رہتی ہے، وہ نہیں، بلکہ اس کی ضروریات دیکھیں کہ کیا واقعی میں اس کو کوئی چیز کی ضرورت ہے اور وہ نہیں کہہ پا رہی ہے یا نہیں کہہ پا رہا ہے یا نہیں بول پا رہا ہے، تو خاموشی سے اس کی اس طرح سے مدد کی جا سکے. یہ سارے طریقے کیا ہے، اللہ سے کنیکٹ کرنے کا طریقہ ہے. اور کیا طریقہ ہے اللہ سے کنیکٹ ہونے کا؟ غریبوں اور مسکینوں سے دوستی اللہ سے قریب لے جاتی ہے. اگر کسی غریب کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ اسے دوست مانتے ہیں، غریب نہیں مانتے، تو یہ آپ کی بڑی کامیابی ہے. یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چن لے، ورنہ اس کی ضرورت تو کہیں نہ کہیں سے پوری ہو ہی جائے گی، آپ نہیں کرو گے تو کہیں سے اللہ تعالیٰ کروا دیں گے. لیکن آپ کو اگر اللہ نے چنا کہ آپ کے ذریعے سے کسی کی مدد ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے، اس غریب کے لیے نہیں. اس کی تو مدد ہوگی ہی ہوگی اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے، لیکن چنا آپ کو اللہ نے کہ آپ فلاں کی مدد کریں، تو یہ آپ کے لیے بڑے عزت کی، بڑی آنر کی بات ہے. پھر دولت مند تو بہت پھر رہے ہیں، لیکن اللہ کسی کسی کو ہی منتخب کرتے ہیں اپنے کسی خیر کے کام کے لیے. اپنے ملازمین، ڈرائیوروں اور مزدوروں کو یہ احساس دلائیں کہ آپ ان کے کام کی قدر کرتے ہیں، انہیں حقیر مت سمجھیں، ان کی مسکراہٹوں کا انتظام کریں، کبھی کبھی ان کے ساتھ کھانا کھائیں. یہ غریب اللہ کے نزدیک درجات میں ہم سے بہت آگے ہوں گے اور جنت میں ہم سے پہلے جانے والے ہوں گے.
ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے قریب ہیں اس کی ہم کو جانچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے پیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام اس سے پیار کرنے لگتے ہیں، پھر جبریل علیہ السلام تمام آسمانی مخلوقات کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ اس بندے سے پیار کرتے، تم سب بھی اس بندے سے پیار کرو، اور ساری آسمانی مخلوق اس بندے سے پیار کرنے لگتی ہے، یہاں تک کہ اس بندے کو اس کی دنیاوی زندگی میں بھی پسندیدہ بنا دیا جاتا ہے، یعنی پھر لوگ بھی اس کو پسند کرنے لگتے ہیں، لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لوگ بھی اس کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں میں پسندیدہ ہیں، کیا ہمارے گھر والے، ہماری بیوی بچے، ہمارے شوہر، ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین اور ہمارے دوست ہمارے اخلاق سے خوش ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ واضح دلیل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، کہ اللہ کی پسند کا کام کر رہے ہیں نا۔ اگر لوگوں کے لیے فائدے مند ہے تو سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہونے کی نشانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدے مند ہے۔ ہم اگر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے جذبے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اگر ہم نے ایسا سوچا کہ ہم ایسے کام کریں جس سے ہمارے معاشرے سے برائی دور ہو اور اچھائی پھیلے، تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہے اور اللہ ہم سے خوش ہے۔ ایک اور بڑی علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو جن سے وہ محبت رکھتے ہیں ان کو مختلف طریقوں سے آزماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں کو بے شمار آزمائشوں سے گزارا۔ اگر ہمیں کبھی کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں کہ ہم مشکل وقت میں کتنا ثابت قدم رہتے ہیں، یعنی ایسے تو ہم بڑا اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لیے عبادت کرتے ہیں، لیکن آزمائش آئی تو ہائے واویلا اور رونا دھونا اور یہ ساری چیزیں، تو یہ آزمائش ہے دراصل کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ خوشحالی میں تو میرے مان کر چلتا ہے اور مجھے مانتا ہے، لیکن کیا میں کچھ آزمائش ڈال کر، امتحان ڈال کر اس کو دیکھوں کہ وہ اب کیا کرتا ہے؟ تو ایسے میں بھی ثابت قدمی اور اللہ کی محبت۔ تو کبھی کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہوں کہ ہم مشکل وقت میں کتنا ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنا تعلق اپنے رب سے کتنا مضبوط رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیار کا سب سے یقینی ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے لوگ جو غریب اور مفلس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مساکین کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر رکھیں تو اللہ ہم سے یقیناً راضی ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ آپ مجھے مسکین زندہ رکھنا، مسکین ہی بہت کرنا، اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ ہی اٹھانا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے مصنون دعاؤں میں۔ اللہ رب العزت سے قریب ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اس نے جس حالت میں رکھا ہے اس میں بے انتہا خوش ہو، یہ اللہ سے قریب ہونے کی واضح نشانی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اذان کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلامی دین وبی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو کون کون سی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں قرآن میں ہم انہیں ریشم و اطلس اور دیبا کے سبز کپڑے پہنائیں گے۔ خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن ہی میں غلام بنا لیے گئے تھے اور مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے۔ یہ ہر قسم کے تیر، تلوار اور نیزے بنایا کرتے تھے۔ ان کی مالکین جو تھی ام انمار، مکہ کی شدید گرمی میں دن بھر بھٹی پر لوہے پگھلا کر ہتھیار بنانے کا کام کرواتی اور نہایت سختی سے ان کے ساتھ پیش آتی تھی۔ یہ وہی خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کرنے میں مدد فرمائی۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں سے تھے جنہیں عربی لکھنا اور پڑھنا آتا تھا۔ یہ 9 مسلموں کو قرآن کی تلاوت سکھاتے تھے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر سے نکلے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیں، تو راستے میں کسی نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں ہی پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنا رخ اپنی بہن کے گھر کی طرف موڑا، دروازے پر دستک دی تو سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے کی جھریوں سے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ یہ دیکھ کر گھر کے اندر چھپ گیا۔ اس وقت یہ حضرت عمر کی بہن اور بہنوں ہی کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہن نے قرآن کا کچھ حصہ سنایا تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ یہ دیکھ کر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آیا اور کہا لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہونے والی ہے۔
کیونکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام میں داخل کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں ہیں۔ حضرت عمر وہاں تشریف لے گئے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ اسلام کے شروع میں ایسے کئی اور غریب اور غلام صحابی تھے جو ہمارے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ مکہ کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یہ بلال، صہیب، عمار، خباب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے غریب لوگ تمہاری صحبت میں بیٹھا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، یعنی ہم انسلٹ فیل کرتے ہیں۔ ہم بڑے بڑے مکہ کے سردار اور کہاں یہ غریب غلام لوگ، ہم ان کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، انہیں ہٹاؤ تو ہم تمہاری مجلس میں آ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اللہ رب العزت نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ مجھے یہ غریب لوگ تم سرداران قریش سے زیادہ عزیز ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف ان سے کہہ دیجئے یہ دین حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جس کا جی چاہے اس کو لے اور جس کا جی چاہے اس کا انکار کر دے۔ اللہ رب العزت نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان بظاہر غریب اور کم درجہ مومنوں کا اصل مقام بتایا کہ ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے اور تمہارے بادشاہ جیسا لباس پہنائیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے یخلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک۔ وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم و اطلس دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے۔ ان آیتوں میں معاشرے کے اندر غریبوں اور مسکینوں کا مقام بتانا مقصود ہے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے بہت سے پراگندہ غبار آلود افراد جنہیں دروازوں سے ہی چلتا کیا جاتا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور، یعنی دنیا میں وہ حقیر سمجھے جا رہے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ اتنے وہ ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی قسم کو پورا کریں گے۔ کیا اللہ نے آپ کو اپنے کارندوں میں شامل کر لیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چاہنے والوں میں ہم کو شامل کیا ہے؟ لوگوں سے دعا لینے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کسی کو ریکویسٹ کرتے پھریں کہ میرے لیے دعا کرو، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے اس طرح کام آنا شروع ہو جائیں کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ جیسے تکیہ کلام ہو دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اچھا فون رکھ رہی ہوں دعا میں یاد رکھنا، یہ تکیہ کلام بن گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسا کام کرنا چاہیے کہ وہ خود سے دل سے دعا کرے، اور ایسے ہی دل سے ہم کو دعا دینا چاہیے۔ مثلا کسی نے ایک سخت پیاس کی حالت میں ایک گھٹ پانی پلا دیا، اب بدلے میں ان کو اچھی دعا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے سلسبیل سے پانی پلائے۔ آپ کو کسی نے کھانا کھلایا بھوک کے وقت، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے میووں میں سے میوے کھلائے۔ اس طرح کی دعا دینا بھی چاہیے اور دعا والے کام کرنا بھی چاہیے کہ خود سے لوگ دعا دیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ان کے قریبی دوست کا انتقال ہو گیا۔ ان صاحب کی عادت ہے کہ لوگوں کو تحفے میں قرآن دیا کرتے تھے۔ چھٹیوں میں وہ جب اپنے ملک کو آئے تو دوست کے گھر تعزیت کے لیے گئے اور اپنے ساتھ ایک بڑے حروف والا قرآنی نسخہ لے گئے اور اپنی بیگم سے کہا یہ دوست کی بیوی کو جو کہ عدت میں تھی انہیں دے دے۔ ان کی بیگم نے جب یہ قرآن پیش کیا تو بیوہ نے تعجب سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے؟ بیوہ خاتون کہنے لگی میری نظر کمزور ہو گئی ہے اور گھر پر جو قرآن شریف ہے اس کے حروف چھوٹے چھوٹے ہو گئے، اس لیے میرا قرآن پڑھنا بہت دشوار ہو گیا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ میں کسی سے کہوں کہ مجھے وہ بڑے حروف والا قرآن لا کر دے۔ اللہ نے آپ لوگوں کے ذریعے یہ میرا کام کروا دیا۔ جب اللہ رب العزت آپ کو دوسروں کے لیے دعا کی قبولیت میں وسیلہ بنانے لگے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں اور آپ کے اس کے کارندوں میں پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو گئے۔ یعنی آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، لیکن کوئی دل خوش کرنے والا کام کر دیا۔ اب وہ دل سے جو دعا دے رہا ہے تو یہ سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اس کے دل سے دعا نکل رہی ہے، اس کی زبان سے آپ کے لیے دعا نکل رہی ہے۔ یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو منتخب کر لیں، چن لیں کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ دولت مند تو بہت سے پھر رہے ہیں لیکن اللہ کسی کو ہی چنتے ہیں۔ دعا کی بات چل رہی ہے تو والدین کی دعا مفت کارگر ہے، جس سے بد نصیب ہی محروم رہتے ہیں۔ اگر کسی کے والدین میں سے دونوں
یا کوئی ایک حیات ہے اور وہ ان سے دن بھر میں ایک دفعہ دعا نہیں لیتا تو اس کی بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ تو والدین موجود ہیں تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا کام کرے کہ ان کے دل سے دعا نکلے اور وہ آپ کے حق میں دعا کریں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ اور ایسے غریب مسکین جو دنیا میں کمزور سمجھے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہاں جنت میں کیا مقام ہے۔ کئی صحابیوں کے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہی دکھا دیا گیا ان کے بارے میں، جیسے کہ ایک صحابی جن کا نام جلبیب تھا، اپنی اچھی شکل و صورت کے نہیں تھے، حسب نسب بھی کوئی خاص نہیں تھا ان کا، غریب تھے، ایسے لوگوں سے عموماً لوگ اپنا تعلق جوڑنا پسند نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خاص محبت رکھتے تھے، چاہتے تھے کہ لوگ ان سے خوش اخلاقی سے ملے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلبیب سے کہنے لگے، جلبیب تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ جلبیب کہنے لگے مجھ سے کون شادی کرے گا، میرا کسی معروف گھرانے سے تعلق ہے، نہ مال و اسباب ہے میرے پاس، مزید برآں میری شکل و صورت بھی اچھی نہیں ہے، مجھے کون اپنی بیٹی دینا پسند کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلبیب فلاں انصاری صحابی کے گھر جاؤ، ان کی ایک بیٹی ہے، اس کے والدین سے اس کا ہاتھ مانگو۔ وہ وہاں گئے لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لے گئے، بیٹی کا ہاتھ مانگا، لڑکی کے باپ نے خوشی سے چیختے ہوئے کہا سبحان اللہ، ہماری قسمت کے اللہ کے رسول ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے، اس پر بڑی خوش قسمتی ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا ٹھہریے، میں اپنے لیے نہیں بلکہ جلبیب کے لیے رشتہ مانگ رہا ہوں۔ لڑکی کے والد خاموش ہو گئے اور کہا میں اس کی والدہ سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ وہ اندر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے۔ ان کی بیوی خوشی سے چیخنے لگی سبحان اللہ، ہماری قسمت اللہ کے رسول اور ہماری بیٹی، ہماری تو قسمت بدل گئی۔ شوہر نے کہا کہ وہ جلبیب کے لیے ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ اس کی بیوی خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی ہم نے تو اچھے اچھے رشتے ٹکرا دیے، جلبیب کے لیے ہم کیسے راضی ہو جائیں۔ ان کی بیٹی یہ ساری باتیں سن رہی تھی، اپنے والدین کے پاس آئی اور کہنے لگی آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو کیسے رد کر سکتے ہیں، مجھے منظور ہے اور میں شادی کروں گی، تو جلبیب سے ہی کروں گی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ انصاریوں کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں سے تھی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اس سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں کی تفسیر میں فرمایا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لڑکی کا یہ فیصلہ سنا تو اس کے لیے اللہ رب العزت سے اس دنیا میں اور آخرت میں بہترین زندگی کے لیے ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن جلبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں شریک تھے۔ جب لڑائی ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تمہارا کوئی جاننے والا شہید ہوا ہے؟ اس نے نام گنوائے کہ ہاں میرے یہ جاننے والے شہید ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ تمہارا کوئی جاننے والا شہید ہوا ہے؟ اس نے بھی کچھ نام گنوا دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی سے سوال کیا تمہارا کوئی رشتہ دار شہید ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا میرا ایک رشتہ دار نہیں دکھائی دے رہا ہے، تم میرے جلبیب کو تلاش کرو۔ آخر انہوں نے جلبیب کو ڈھونڈ نکالا، وہ خاک اور خون میں لت پت پڑے تھے۔ ان کے گرد 7 مشرکین کی لاشیں پڑی تھی جنہیں انہوں نے نہایت بہادری سے واصل جہنم کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلبیب کے ملنے کی اطلاع دی گئی، اٹھ کھڑے ہوئے بوجھل قدموں سے جلبیب کی لاش تک پہنچے، اس پر ایک نظر ڈالی اور کہا جلبیب مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا، اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور فرمایا جلبیب کے لیے اللہ کے رسول کے بازوؤں سے اچھا کوئی بستر نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اچانک مسکرائے اور دوسری طرف دیکھنے لگے۔ صحابہ نے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رو رہے تھے، پھر کیوں مسکرانے لگے؟ تو فرمایا میں رو رہا تھا، میرے خاندان کا ایک اہم فرد مجھ سے بچھڑ گیا۔ میں مسکرانے اس لیے لگا کہ میں نے جنت میں جلبیب کی روح کو دیکھا اور میں نے دیکھا آخر جلبیب کی جنت میں جلبیب کو جنت میں اللہ رب العزت نے جنت کی ایک حور بیوی کے طور پر عطا کی ہے۔ وہ حور دوڑتی ہوئی جلبیب کی طرف بڑھ رہی تھی اور دوڑتے ہوئے اس کے پیروں کی ایڑیاں نظر آنے لگی۔
تو میں نے اپنی نظریں دوسری طرف کر لی، کیونکہ مجھے جلبیب کی بیوی کو دیکھنے کا کوئی حق نہیں تھا. یعنی جو جنت میں روح جو ان کو حور ملی ہے وہ ان کے لیے، اور اس کو دیکھنے کا میرا کوئی حق نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی نگاہوں کو گھما پھرا لیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کا اور ایک طریقہ کیا ہے کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے قریب جائیں، لیکن اس کا کوئی طریقہ ہم کو نہیں ملتا. اللہ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ چند غریبوں کو اپنے دوستوں کی لسٹ میں شامل کر لیں. ایسے لوگ جو مالی طور سے آپ کے معیار سے کافی نیچے ہوں، جنہیں عام طور سے آپ دوست کہنا پسند نہیں کرتے، ان سے تعلق جوڑیں، ان کی پرابلم سالو کریں، ڈسکس کریں، انہیں یہ احساس دلائیں کہ آپ انہیں دوست مانتے ہیں، غریب نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمزور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور وقت گزارنا پسند کرتے تھے. یقیناً ان کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے پراگندہ غبار آلود اشخاص جنہیں دروازوں سے ہی دھکیل دیا جاتا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتے ہو. جب ہم غریبوں کو اپنے حلقہ احباب میں شامل کرتے ہیں تو ہمارے اندر خود انکساری آتی ہے، زندگی کی تلخیوں کا احساس ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، شکر گزاری آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سفید پوش ضرورت مندوں کو تلاش کرو، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 273 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الخافا. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال لوگ ہیں، تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے. یعنی سفید پوش جس کو کہا جاتا ہے، اگر ہم ایک سفید پوش ضرورت مند تک پہنچ گئے تو اللہ سے کنیکٹ ہونے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، بندوں کی خدمت کے ذریعے ہم بہت تیزی سے اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی دعوت وہ دعوت ولیمہ ہے جس میں امیروں کو مدعو کیا جائے اور غریبوں کو نہ پوچھا جائے. یہ سب سے بدترین دعوت ہے اور سب سے بری دعوت ہے. سب سے اچھی دعوت ہے جس میں غریبوں مسکینوں کا خیال رکھا جائے. اسی طرح غریبوں کے ساتھ دوستی بڑھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی دنوں تک نہیں دیکھا تو اس کے متعلق پوچھا. لوگوں نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ گویا لوگوں نے بتایا کہ ایک رات ان کا انتقال ہو گیا. ہم نے سوچا کہ آپ دن بھر کی بھرپور جدوجہد کے بعد رات کے وقت آرام فرما رہے ہوں گے، آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں تھا. ہم نے خود ہی اس کا جنازہ پڑھ کر اس کو تدفین کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر بتلاؤ. چنانچہ لوگوں نے آپ کو اس کی قبر بتائی. آپ نے اس قبر کے برابر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی، پھر فرمایا بے شک یہ قبریں تاریکی سے بھری ہوئی ہیں، میرے دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روشن فرما دیا. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے فرمایا تمہاری شخص کے بارے میں کیا رائے؟ اس نے کہا یہ معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم یہ اس قابل ہے کہ کہیں اگر پیغام نکاح بھیجے تو نکاح کر دیا جائے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو سفارش قبول کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر خاموشی اختیار کی. پھر ایک اور آدمی وہاں سے گزرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ اس شخص نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا تعلق فقیر مسلمانوں سے ہے، اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام دے تو انکار ہو جائے، اگر سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے، اگر کوئی بات کرے تو اس کی بات سنی نہ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فقیر پہلے شخص جیسے دنیا بھر کے آدمیوں سے بہتر ہے. ہمارے ارد موجود غریب اور مسکین چاہے ہمارے رشتہ دار ہوں، نوکر ہوں، پڑوسی ہوں، ہماری ان سے قربت ہماری کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اپنے مزدوروں میں ڈرائیوروں، کام کرنے والی ماسیوں اور دیگر ملازمین سے حکایت سے مت پیش آئے. ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ ہے کہ آپ کی زندگی میں پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، ان کی مسکراہٹوں کا انتظام کریں اور اپنی زندگی میں خوشیاں لائیں. یہ غیبی اصول جو ہے اس میں دنیاوی لاجک مت تلاش کریں کہ اچھا دنیا کو تو اس میں کیا فائدہ ہے، اور یہ نہیں دیکھیں کہ آخرت کا اس میں کیا فائدہ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا کتنا بہترین طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عادت کون سی پسند ہے؟ بہت تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عادت مال خرچ کرنا ہے.
اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو۔ جب تک اللہ کی محبت، مال کی محبت پر غالب نہ آ جائے، ہم حقیقی کامیابی سے دور ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ موت کے وقت انسان صرف ایک درخواست کرتا ہے، سورہ منافقون آیت نمبر 10، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے میرے رب کیوں نہ آپ نے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ مرنے والا یہ نہیں کہتا کہ اللہ تھوڑی مہلت دے دے میں اپنا گھر والوں سے مل لوں، یا مجھے مہلت دے دے میں یہ اپنا مال جمع کر لوں یا کر لوں، نہیں، صدقہ کرنے کی خواہش کرتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو اور بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت دے، جنت میں داخل کرے، اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ 3 اوصاف اپنا لیں جس کے ذریعے سے جنت کی ضمانت ہے۔ کچھ خاصیتیں ایسی ہیں جو آپ کے عابد و زاہد لوگوں سے بھی آگے لے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے راز قرآن میں جا بجا افشا کیے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں پہچان پاتے۔ ایسے ہی 3 اوصاف جو انسان کی شخصیت میں 4 چاند لگا دیتے ہیں، وہ ہے نمبر 1، مال خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ مال خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے اوپر مال یا بھیجا اسراف یا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو خوب اڑا رہے، کھا رہے، پی رہے، نہیں۔ مال خرچ کرنا یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، آخرت کے لیے خرچ کرنا۔ دوسری چیز ہے غصے پر قابو رکھنے کی عادت۔ تیسری چیز ہے دوسروں کو معاف کرنے کی عادت۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اس نے انسان کی بیشتر خوبیوں کو ان 3 عادات میں یکجا کر رکھا ہے۔ مال خرچ کرنے کی عادت، اگر انسان مال خرچ کرنے کی عادت اپنا لے تو اس کے دل سے مال کی حرص ہی کم نہیں ہو جاتی، بلکہ دنیا کا لالچ بھی ختم ہو جاتا ہے، بخل اور خود غرضی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کسی دوسرے کا مال کھانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، وہ عزیز و اقارب سے لڑائی کی بجائے اپنے حق چھوڑنے کو تیار ہو جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ ادا کرے گا بلکہ نفلی صدقات کے ذریعے غریبوں اور مسکینوں کا خیال بھی رکھے گا۔ غرض یہ کہ آخرت اس کا امید نظر بن جاتی ہے۔ غصے پر قابو رکھنے کی عادت آپ کو بہت ساری برائیوں سے بچا لیتی ہے۔ غصے کی حالت میں آپ اپنے آپ کو شیطان کے رحم و کرم پر چھوڑنے سے بچ جاتے ہیں، غصے کی حالت میں ہونے والی سنگین غلطیوں سے بچ جاتے ہیں، بعد کی شرمندگی اور پچھتاووں سے بچ جاتے ہیں۔ اکثر طلاقیں غصے کی حالت میں واقع ہوتی ہیں۔ ایسی بہت سی غلطیوں سے آپ بچ جاتے ہیں اگر آپ غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، جنہیں آپ بعد میں درست کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ آپ ایموشنل یعنی وہ چاہتے ہیں، ٹاپ اسکورر بننا چاہتے ہیں، دوسروں کو معاف کر دینا سب سے بڑی سخاوت ہے، اور سخی آدمی اللہ سے قریب، جنت سے قریب اور لوگوں سے قریب ہوتا ہے۔ دوسروں کو معاف کر دینے والا اپنے دل کو اللہ کے نور سے بھر لیتا ہے۔ دوسروں کو معاف کر دینے والا اس بات کی ضمانت حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ جس نے یہ تینوں خصوصیات اپنا لی اس کا دل قلب سلیم کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ کو بہت پسند ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحالی ہو یا خوشحالی، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف فرما دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کی راہ میں جو آپ نے خرچ کر دیا وہ دراصل آپ نے اپنے لیے رکھا، اور جو اپنے اوپر خرچ کر لیا وہ کر لیا تو وہ تو فنا ہونے والی چیز میں انویسٹمنٹ کیا۔ کیسے؟ جیسے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، تمہیں اپنا مال پسند ہے یا اپنے وارثوں کا؟ صحابہ نے جواب دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ سبھی کو اپنا مال پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے خرچ کر دیا، جو تم نے بچا کر رکھا وہ تمہارے وارثوں کا ہے۔ جیسے سورہ منافقون آیت نمبر 10 میں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
फ़ासद्दक़ वकुन मिनस्सालिहीन। हम अपने बच्चों के लिए माल जमा करने में ज़िंदगी खर्च करते जाते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखे करते हैं ताकि अपनी नस्लों के लिए बहुत कुछ छोड़ जाएँ, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। औलाद के लिए सबसे अच्छी दौलत उन्हें अच्छी तालीम और तरबियत और आखिरत की समझ देना है। इस पर जितना खर्च कर सकते हैं करें। अगर औलाद तालीम याफ्ता है तो उसके लिए दौलत का ज़ख़ीरा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना फ्यूचर वो खुद बना सकता है। अगर औलाद लायक और स्वालिह नहीं है तो जितना भी दौलत छोड़ जाए या जितना भी वो कमा ले, वो उसे गँवा देगा या उसे वेस्ट कर देगा। अक्सर लोग जब औलाद के लिए सिर्फ़ माल और दौलत इकट्ठा करते हैं, तो उनकी मौत के बाद उनकी औलाद एक-दूसरे को अदालतों में घसीट रही होती है, जबकि अल्लाह के पास इस दौलत का जवाब वालिदैन को देना पड़ता है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अख़लदा। तबाही है उस शख्स के लिए जिसने अपना माल जमा किया और गिन-गिन कर रखा। वो समझता है कि उसका माल हमेशा उसके पास रहेगा। तो हरगिज़ नहीं, क्योंकि वो हमेशा खुद नहीं रह सकता तो उसका माल कैसे उसके पास हमेशा रह सकता है। सदका देना अपनी रूटीन में शामिल कर लें, शॉपिंग सेंटर या बाजार में या सौदा सल्फ की खरीदारी के लिए निकलें तो कुछ रुपए फकीरों को देने के लिए अलग से रखें। घर में खाना तो पकता ही है तो एक एक वो लोगों का इजाफी पकवाएं, एक दो लोगों का और मोहल्ले के गरीबों, मजदूरों और दूसरे मुस्तहिक लोगों को भिजवा दें। मजदूर को उजरत देते वक्त कुछ ज्यादा दें। भाव ताव जरूर करें, लेकिन जब कोई चीज खरीद चुके तो उसकी कीमत कुछ ज्यादा अदा कर दें। घरेलू मुलाजिमीन को उजरत देते वक्त कुछ रकम इजाफी दे दें। इन कामों से अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत अता फरमाते हैं कि आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। इन गरीबों के चेहरों की मुस्कुराहटें ही हमारी आखिरत का असासा होती है। मसलन आप कभी उबर से, गाड़ी से, रिक्शे से सफर कर रहे होते हैं। अब 47 बिल बना, मसलन मिसाल के तौर पर, या फिर 42 बना और आप उसको 50 का देते तो रखिए आप, कोई बात नहीं। वो बेचारा जल्दी से छुट्टा ढूंढने लगता है, कहाँ से दूं करूं। नहीं, आप अपनी तरफ से ये कि मैंने आज के दिन सदका किया इस पर, भले से वो अच्छी कंडीशन में है, लेकिन अगर इतनी अच्छी कंडीशन में होता तो वो रिक्शा क्यों चलाता या वो गाड़ी क्यों चलाता। तो जरूरतमंद है तो इसीलिए ना। तो हम ये सोचते हैं 7 रुपए में उसका क्या बन जाएगा। नहीं, ऐसे कई लोग अगर सोचेंगे तो साथ साथ मिलकर कितना ज्यादा उसकी मदद हो जाएगी। सदका देते वक्त इस बात पर वक्त जाया ना करें कि मांगने वाला मुस्तहिक है कि नहीं। अल्लाह ताला हमें देते हुए कभी ये सोचते हैं या कभी देखा है कि हम कितने मुस्तहिक हैं। वो तो बस अपनी शान के मुताबिक हमको देते ही चले जा रहे हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि देते वक़्त मज़दूरों को तरजीह दें, क्योंकि उसने माँगने की बजाय मज़दूरी करने को तरजीह दी है और वो गरीब भी है, इसलिए तो मज़दूरी कर रहा है। तो मज़दूरी भी दें और उसकी मदद भी करें। अगर कारोबार में बेइंतहा कामयाबी हम चाहते हैं, हर कोई चाहता है ना कि हमारा जो जॉब है, काम है, बिज़नेस है, जो भी है, उसमें तरक्की हो। हर कोई दुआ भी करता है ना, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ सिखाई। अनस अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के हक में दुआ की और ये भी दुआ, अल्लाहुम्मा अब्सित अलैना मिन बरकातिक व रहमतिक व रिज़्किक व फज़लिक। एक दफ़ा एक आदमी सहरा में चला जा रहा था, उसने बादलों से एक आवाज़ सुनी, "फुला के बाग को सैराब कर।" ये आवाज़ आने के बाद बादल का एक टुकड़ा अलग हुआ और उसने अपना पानी एक सियाह संगला ज़मीन में बरसा दिया। फिर इन नालों में से एक नाले ने सारा पानी अपने अंदर जमा किया और पानी चलने लगा। ये शख्स भी उस पानी के पीछे-पीछे चला। आगे जाकर एक मकाम पर देखा कि एक आदमी अपने बाग में खड़ा अपने किसी औज़ार से अपने बाग को पानी लगा रहा है। उसने उस शख्स से पूछा, "अल्लाह के बंदे, तेरा नाम क्या है?" उसने वही नाम बतलाया जो उसने बादलों से सुना था। बागबान ने इससे कहा, "अल्लाह के बंदे, तू मेरा नाम क्यों पूछता है?" उसने कहा, "मैंने इस बादल में से जिसका ये पानी यहाँ बहता हुआ आया है, एक आवाज़ सुनी कि फुला शख्स के बाग को सैराब कर, और ये वही नाम है जो तूने अपना नाम बताया। तुम बाग में ऐसा कौन-सा काम करते हो कि तुम्हारे बाग की सैराबी के लिए अल्लाह ने बादलों को हुक्म दिया?" इस बाग वाले ने कहा, "जब आप पूछ रहे हैं मुझसे तो मैं बता देता हूँ कि मैं इस बाग की पैदावार की तक़सीम इस तरह करता हूँ। मैं इस बाग की पैदावार के 3 हिस्से करता हूँ, एक हिस्सा सदका करता हूँ, एक हिस्सा मेरी और मेरे अहलो-अयाल की खुराक ब बन जाता है, जबकि इसका तीसरा हिस्सा इस बाग पर दोबारा लगाने के लिए काम आता है।" इसी तरह आज के दौर की भी, ये तो हदीस में ये वाक़या आया है। अ, आज के दौर का है कि एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन और बहुत बड़े ब्रांड
کہ مالک کہتے ہیں کہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے میں اور میرا پارٹنر اپنے ایک بزرگ کے پاس گئے اور ان سے مشورہ مانگا. انہوں نے فرمایا 3 چیزیں کر لو. سب سے پہلے کہ یہ کہ گاہکوں کو تمہارے پروڈکٹ سے منافع ہونا چاہیے، اور یہ لکھ لو کہ کاروبار کن وجوہات کی بنا پر ختم ہوگا. دوسرا یہ عہد کر لو کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے. اگر ایک دوسرے کو دھوکہ دو گے تو تمہارا تیسرا پارٹنر اللہ تمہیں سب سے پہلے چھوڑ دے گا. تیسری بات یہ کہ اپنے منافع کا تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے. وہ کاروباری حضرات کہتے ہیں کہ اس کاروبار میں اتنی ترقی ہوئی، اتنا منافع ہوا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ان کے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ اتنی بڑی کہ انہوں نے ملک کے علاوہ اپنے ملک کے علاوہ یورپ، امریکہ اور اپنے آؤٹ لیٹس کھولے. اور یہ یعنی بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کی زندگی سے یہ چیز اگزامپل ملتا ہے. اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے کام کرنا، اسی طرح برائیوں سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. خالی نیکیاں کرتے چلے جائے اور معلوم پڑا دوسری طرف برائی کر رہے، وہ برائیاں کیا کر رہی ہے؟ کھا جا رہی ہے نیکیوں کو. جیسے کہ یہاں بتایا گیا مہاجرین مکہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پیشکش کی کہ ہمارے باغ اور نخلستان حاضر ہے، آپ انہیں ہمارے اور ان مہاجر بھائیوں کے درمیان بانٹ دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو باغبانی نہیں جانتے، یہ اس علاقے سے آئے ہیں جہاں باغات نہیں ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان باغوں اور نخلستانوں میں کام تم کرو اور پیداوار میں سے حصہ ان کو دو؟ انہوں نے کہا سمینا واتانا، ہم دل و جان سے آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہیں. اس پر مہاجرین نے عرض کیا کہ ہم نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اتنا احسار کرنے والے ہیں جتنا انصار. تعریف میں اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بے حد حکیمانہ بات ارشاد فرمائی جو کسی بھی مومن کے لیے کامیابی کی ضمانت ہو سکتی ہے. تو وہ کیا ہے؟ سورہ حشر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یؤق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں یہ مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہشیں اور خلش نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، ان کو خود احتیاج ہو. اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا یعنی بخیلی سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ مراد پانے والے. لفظ شوہ میں 2 باتیں پائی جاتی ہے، ایک مال اور دولت جمع کرنے میں حریص ہونا، دوسرے مال اور دولت خرچ کرنے میں انتہائی کنجوس ہونا. جس میں یہ دونوں قباحتیں جمع ہو جائے اسے شقی ہی کہتے ہیں. اس صفت کی وجہ سے آدمی دوسرے کا حق ادا کرنا تو درکنار اس کی خوبیوں کا اعتراف کرنے سے بھی کترائے، یعنی کسی کی تعریف کرتے ہوئے بھی وہ کنجوسی کرتا ہے جبکہ اس کے اندر وہ کوالٹی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. قرآن کریم میں اس برائی سے بچ جانے کو کامیابی کے زمانے یعنی جو بچا لیا گیا دل کے بخل سے دراصل وہ کامیاب ہے. اسی طرح دل کی کشادگی بھی ایک بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. دل کی فیاضی اور کشادگی یعنی آپ کا دل بڑا ہے تو آپ بڑا خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، آپ کا دل کنجوس ہے تو آپ ہاتھ کو روک کے رکھو گے. دل کی فیاضی اور کشادگی یہ ہے کہ جب انسان اللہ اور اس کے بندوں کے لیے مال خرچ کرتے ہوئے خوشی محسوس کرنے لگتا ہے، جب اس کے دل میں مال کی محبت اور لالچ ختم ہو جاتی ہے، وہ مال کو سنبھال کر جمع کرنے کی بجائے دنیا کی ضرورت اور آخرت کی کامیابی کے لیے خرچ کرنا اپنا مقصد بناتا ہے. جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ دنیا کی تمام دولت اور خزانوں کا مالک رب تعالیٰ ہے اور جو مال اس نے اسے عطا کیا ہے اسے اس کے جائز مقام پر پہنچانا اس کا فرض ہے، یعنی اہل و عیال تک، رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں اور بے سہارے لوگوں تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہ سے بچو کیونکہ شوہ نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کرنے پر اکسایا. اسی نے انہیں ظلم پر آمادہ کیا، قتل کا حکم دیا اور قطع رحمی کا حکم دیا. جب ہمارا دل اس لالچ سے پاک ہو جاتا ہے تو خود بخود جو ہمارے اندر کی جو وہ ہوتی ہے بخل ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اب ہم مال جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک دوسرے پر مال خرچ کرنے کے لیے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سخی آدمی کے اللہ کے قریب، لوگوں سے قریب اور جنت سے قریب ہو جاتا ہے، جبکہ بخیل آدمی اللہ سے دور، لوگوں سے بھی دور اور دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو ہم خود اپنا فیصلہ کریں کہ ہم کس کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور کس سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ دنیا میں ہم اپنے سرمایہ پر زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم آخرت کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں اس پر بھی زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 242 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالی نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل جس چاہتے ہیں وسعت عطا فرماتے ہیں، یعنی ہمارے صدقات کا اجر ہمارے مال میں 700 گنا اضافہ کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ جس قدر خلوص نیت اور جتنے گہرے جذبے کے ساتھ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے کچھ اصول واضح کیے۔ نمبر 1، ایسے لوگ اپنا مال خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے، نہ کسی کو دکھ دیتے۔ نمبر 2، ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اپنے مال کو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر کے خاک میں نہ ملاؤ۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اپنا مال خرچ کر کے کچھ بھی نہیں آتا۔ تو خرچ کرتے ہوئے ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ نہ کسی کو احسان جتانا ہے، نہ کسی کو اذیت یا تکلیف دینا ہے، اور نہ اگر ارادہ یہی ہے کہ کسی کو بول کر وہ کرنا ہے تو بہتر ہے کہ اس سے اچھی بات کہہ کر معذرت کر لی جائے، بجائے کہ اس کی مدد کر کے اس کو اذیت دی جائے۔ اور تیسری چیز ریاکاری، کہ ذرا کوئی میری شہرت کر دے، ذرا کوئی وہ کر دے، تو اس طرح سے دکھاوے کے لیے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر رازداری سے خرچ کرو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، مثلاً ایسی جگہ جہاں پر شہرت کی دل میں نیت آ جائے یا دکھاوا آ جائے، وہ تو بہتر ہے کہ خاموشی سے صدقہ کیا جائے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ اپنے صدقات اور نیکیوں کی غیر ضروری تشہیر کر رہے تھے، مثلا واٹس ایپ گروپ پر شیئر کرتے ہیں الحمدللہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ میں موجود ہوں، مکہ مکرمہ میں اعتکاف کر رہا ہوں، مدینہ منورہ میں صدقات کا اہتمام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج ابھی حج کا سیزن چل رہا ہے نا، ایک آج ہم مینا میں ہیں، آج ہم عرفات میں ہیں، آج ہم مزدلفہ میں ہیں، آج ہم قربانی کر رہے ہیں، آج ہم یہاں جا رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ کی عبادت ہے، کیا ہم ہر عصر کی پڑھی ابھی مغرب کی پڑھنے جائے تو پھر حج بھی تو وہ ایک فرائض کی ادائیگی میں سے ایک ادائیگی ہے نا، اس کے لیے شہرت طلب کرنا کیوں کہ واٹس ایپ پر اور فیس بک پر اور اس پہ ڈال کر اور اس کو اس کے یعنی اس کے ذریعے سے لوگوں کو وہ کرنا۔ اب جو ہے خوش ہوں گے، آپ کو دل سے دعا دیں گے اللہ آپ کو حج مبرور نصیب کرے، لیکن جن کا دل وہ ہے کہ تڑپ رہے جانے کے لیے، ان کا دل میں کچھ نہ کچھ وہ ہوگا، تو کیا ضرورت ہے؟ سب سے بڑی چیز کہ ریاکاری جو ہے وہ عبادت کو کھا جاتی ہے، اس کو مائنس زیرو پر لے کر چلی جاتی ہے۔ تو آپ نے اتنا مال خرچ کیا، وہ کیا، اور ریاکاری سے سب زیرو کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 271، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سیئاتکم۔ اگر صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، تمہاری بہت سی برائیاں اسی طرز عمل سے محو ہو جاتی ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو صدقہ فرض ہے اسے اعلانیہ دینا افضل ہے، اور جو نفلی صدقات ہیں انہیں چھپا کر دینا بہتر ہے۔ اسی طرح فرض اعمال کا اعلانیہ انجام دینا بہتر ہے اور نوافل کو چھپا کر کرنا اچھا ہے۔ یہاں پر یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ حکومت وصول کرتی تھی اور خود ضرورت مندوں تک پہنچاتی تھی، اس لیے یہ ادائیگی اعلانیہ کی جاتی تھی، یعنی فلاں نے اتنا مال جمع کیا گیا، فلاں نے اتنا مال لا کر دیا، تو یہ لکھا جاتا تھا باقاعدہ، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا۔ اب ہم انفرادی طور پر کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کی تشہیر یا اعلانیہ دینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، تاکہ زکوٰۃ لینے والوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور سفید پوشوں کا بھرپور بھرم قائم رہے۔
نیک اعمال کی تشریح میں سب سے بڑا خطرہ یہ کہ ریاکاری میں شمار ہو سکتا ہے اور آپ کی اتنی محنت، پیسہ اور وقت ضائع ہو سکتا ہے۔ خفیہ طریقے سے صدقہ دینے کا ایک بڑا فائدہ یہ کہ صدقے کے ثواب کے علاوہ یہ ہمارے نفس کی اصلاح کرتا ہے۔ ہم میں اچھی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، ہمارے اندر کی برائیاں مٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ نفس کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس نیکی کی پبلسٹی کرو، لیکن ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کی خواہش کو رد کرتے ہیں، جس سے ہمارا نفس کیا ہوتا ہے؟ لوامہ، طاقتور ہو جاتا ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح بھی دیتا ہوں کہ ہم اپنے دنیاوی اثاثوں کو اور بینک بیلنس کو کتنا خفیہ رکھتے ہیں۔ یہ صدقات اور نیکیاں ہماری آخرت کے اثاثے ہیں، آخرت کی کمائی، ہم اس کی تشہیر کیوں کریں؟ یعنی ہمارے پاس بینک میں کتنا ہے یا ہمارے پاس گھر میں سونا کتنا ہے، ہر ایک کو تو بولتے نہیں پھرتے نا، پہنتے اوڑھتے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن دکھاتے نہیں ہے، یعنی بتاتے نہیں ہے کہ میرے پاس اتنا ہے اور اتنا ہے، یہ ہے۔ تو جیسے اس کو چھپاتے ہیں، ویسے ہی آخرت کے بینک میں آپ جو جمع کرنے جا رہے ہیں اس کو بھی چھپانا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو اعمال نامہ ہے وہ بالکل خالی ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے مرنے کے بعد ایک شخص کا حساب کیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں پائی تھی، وہ لوگوں سے لین دین کا معاملہ کرتا تھا، یعنی قرض دیتا تھا اور خوشحال تھا۔ فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے پاس نامہ اعمال میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بتایا کہ اپنے ملازموں سے کہتا تھا کہ جب تو رقم کی وصولی کے لیے کسی تنگدست کے پاس آئے تو اس سے نرمی اور درگزر کا معاملہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا ہم درگزر کرنے کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، تم اسے درگزر کرو یعنی معاف کرو۔ جیسے سورہ بقرہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تمہارا قرضدار تنگدست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص کے کاروبار میں گھاٹا آ گیا اور اس پر قرضوں کا بوجھ بہت چڑھ گیا۔ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اپنے لوگوں سے اپیل کی کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے اسے مالی اور مالی امداد دی، مگر قرضے پھر بھی اتر نہیں سکے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا جو کچھ حاضر ہے بس یہی لے کر اسے چھوڑ دو، اس سے زیادہ تمہیں نہیں دلوایا جا سکتا۔ فقہا نے تشریح کی ہے کہ ایک شخص کے رہنے کا مکان، کھانے کے برتن، پہننے کے کپڑے اور آلات جن سے وہ روزی کماتا ہو کسی حالت میں یعنی فرق نہیں کیا جا سکتا، یعنی ختم نہیں کیا جا سکتا ان چیزوں کو کہ جو یہ چیزیں اس کے پاس ہے۔ اور کچھ ایسی نیکیاں ہیں یا بہت سی ایسی نیکیاں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اپنی آخرت کی سرمایہ کاری کو ہمیشہ جاری رہنے والا بنائیں، ایسی چیزوں پر مال خرچ کریں جو صدقہ جاریہ ہے، یعنی جن کا ثواب آپ کی دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کے مرنے کے بعد اس کے نیک اعمال کا ایک سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے دوسرے فائدہ حاصل یاسین میں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے چلے جاتے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے وہ بھی ہم مثبت رکھتے ہیں۔ آثار پیچھے چھوڑنے میں صدقہ جاریہ بھی شامل ہے، مثلا کسی مسجد یا مدرسے کی تعمیر میں حصہ لینا۔ آپ نے عوام الناس کے لیے کوئی فلاحی کام کر دیا، جیسے ہاسپٹل تعمیر کروا دیا، کوئی پانی کا کنواں کھدوا دیا، یا کوئی پانی کا کولر کہیں لگوا دیا، یا کوئی بھی اپنی استطاعت کے مطابق، ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بڑی مسجد بناؤ تو ہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ آپ ایک مسجد میں فین لگوا سکتے ہو، ایک چٹائی بچھوا سکتے ہو، کھڑکی بنوا سکتے ہو، ایک اینٹ تو دے سکتے ہیں نا، اس کی تو استطاعت ہر کوئی رکھتا ہے۔ تو کئی مسجد بن رہی ہو، اپنی طرف سے ایک دو بورا سیمنٹ پہنچا دیجئے، یہ میری طرف سے لگا دیجئے، یا اتنی اینٹ میری طرف سے منگوا دیجئے، یا یہ اتنا پیسہ یہ اس میں خرچ کر دیجئے۔ کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے اپنے استطاعت کے مطابق۔ کسی کو قرآن کریم پڑھنا سکھا دیجئے، کسی بچے کو عالم بنوا دیجئے، کسی مدرسے کے بچے کی کفالت کر لیجئے، کوئی یتیم خانہ یا بے سہارا بوڑھے لوگوں کو رہنے کے لیے گھر یعنی اولڈ ہاؤس بنا دیجئے، قرآن کریم پہ نسخے تقسیم کریے، یا کسی مسجد میں رکھوا دیجئے۔ ان چیزوں اور کاموں سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد نیک اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے کے تین چیزوں کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ قرآن پڑھنے کی عادت آپ کی زندگی بدل دیتی ہے۔ اسی طرح اپنے لیے
مال ہی نہیں بھیجنا ہے، بلکہ اپنے لیے ان نیکیوں کو بھی بھیجنا ہے، وہ خیر کے کام بھی بھیجنا ہے جو وہ آخرت میں جمع ہوتے رہے۔ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے کہ اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کا دل پر اثر ہونا ہدایت یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ یہی قرآن ہے جس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قسمت بدل دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا عروج و زوال اسی قرآن کریم کے ساتھ مشروط کیا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ حروف مقطعات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے کر آؤ۔ علامہ اقبال نے اسی کے بارے میں ایک شعر کہا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یعنی وہ تو صحابہ کرام کی زندگی، اوڑھنا بچھونا سب کچھ قرآن تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی کہ آج بھی ان کو رضی اللہ تعالی رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ سے پکارا، اور آج صرف قسم کھانے کی کتاب بنا لی ہے، یا قرآن کو صرف یعنی ایک عظمت والی کتاب، اللہ کی کتاب سمجھ کر بس اس کو چومنا چاٹنا وہ بنا لیا ہے، بلکہ اس سے سبق حاصل کرنا یہ نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قرآن پڑھنے کی عادت آپ کی زندگی کو بدل دے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی شکل میں ہوئی۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ طلوع سحر تک کی طرح حقیقت ہوتے، یعنی جس طرح ہر روز صبح کا ظہور ایک زندہ حقیقت ہے، اسی طرح آپ کے خواب بھی حقیقت پر مبنی ہوتے تھے جن کے سچا ہونے کے بارے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور کئی شب و روز غار ہرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے۔ آپ کھانے پینے کا سامان لے جا کر چند روز وہاں گزارتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے جو مزید چند روز کے لیے سامان آپ کو فراہم کر دیتی تھی۔ ایک روز آپ غار میں عبادت میں مصروف تھے، فرشتے نے آ کر کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر فرشتے نے پکڑ کر بھیجا یہاں تک کہ ان کی قوت برداشت جواب دینے لگی۔ فرشتے نے 3 دفعہ یہ کیا اور پھر فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنا۔ پڑھنا انسانی زندگی کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے، اسی سے روح میں بالغی اور شخصیت میں سدھار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم کتاب دی اور اسے ہدایت، نور، شفا اور رحمت عطا فرمائی۔ قرآن کریم کی کم از کم 3 آیتیں ترجمے کے ساتھ روزانہ پڑھنے کی عادت آپ کی زندگی میں زبردست تبدیلیاں رونما کر سکتی ہے، آپ کے ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے، آپ کے رزق میں برکت ہونے لگتی ہے، آپ کے اندر اعتماد، کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ مشکلات اور پریشانیاں تیزی سے حل ہونے لگتی ہیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے۔ جیسے ہم لوگوں نے ابھی اقبال کا شعر جو پڑھا ہے کہ وہ زمانے میں مسجد سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن۔ تاریخ قرآن یعنی قرآن کو چھوڑ کر۔ قرآن کو کس طرح چھوڑا ہوا ہے؟ قرآن کو ایسے چھوڑا ہوا نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے اللہ کی کتاب نہیں، اس کو تو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، بہت اونچی جگہ پر رکھتے ہیں۔ چھوڑا اس لیے ہوا ہے اس طرح سے کہ اس کو بالکل یا تو پڑھتے ہی نہیں، یا پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے، یا سمجھ بھی رہے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے، یہ ساری چیزیں۔ جبکہ ہدایت یافتہ ہونے کی ایک نشانی کیا ہے؟ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کیا کوئی پیمانہ ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم میں سے کون اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ ایک پیمانہ جو قرآن کریم پیش کرتا وہ یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت یافتہ لوگ جب قرآن سنتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تو ان پر اللہ جل شانہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے، ان کے دل میں نرم ہونے لگتے ہیں۔ تو ہم جب بھی قرآن پڑھیں اپنے دل کا جائزہ لے کے میری دل میں نرمی آ رہی ہے یا بیزاری آ رہی ہے؟ بیزاری ہے تو سمجھو قرآن آپ کی زندگی پر اثر انداز نہیں ہو رہا۔ سورہ زمر آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتے ہیں وہ ہدایت دیتے ہیں۔
صحابی رسول جب قرآن پاک کی سماعت کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے. آج جب ہم قرآن سنتے ہیں تو ہمیں قرآن کا مطلب ہی نہیں سمجھ میں آتا, اور جب تک معنی سمجھ میں نہ آئے قرآن کا وہ اثر, وہ امپیکٹ ہمارے دلوں پر نہیں ہوگا. ہمیں چاہیے کہ سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس پر غور کریں. یقیناً آپ کے دل میں بھی جو اللہ کی ہدایت اور معرفت ہے وہ ابھرے گی. آپ کے اوپر بھی یہ کیفیت طاری ہوگی جو آپ کو اللہ سے قریب تر کر دے گی. جب آپ قرآن کی آیتوں کا مطلب سمجھتے ہیں تو اللہ کے کلام کا سرور, لذت, سکون اور طمانیت آپ کے دل و دماغ میں سرایت کرنے لگتی ہے. آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ ہوا, کہ انہوں نے قرآن سنا اور ان کی زندگی بدل گئی. ہم لوگوں نے کئی مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کو واقعہ سنا کہ کس طرح سے بہنوں کے پاس گئے اور وہ کیا. آج کل قرآن کے ترجمے مستند ذرائع سے موبائل ایپ کی صورت میں بآسانی موجود ہیں. ہم اگر روٹین بنا لیں, روزانہ ہر نماز کے بعد کم از کم 3 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری زندگی میں وہ روشنی اور وہ کامیابیاں آئیں گی جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا, ہمارے رشتے مضبوط ہوں گے, مہلک بیماریوں سے نجات ملے گی, زندگی کے مشکل فیصلے آسان ہوں گے. اور علماء اور نبیوں کی وراثت ہے اللہ کا کلام. انسانوں کو عطا کی جانے والی سب سے بڑی نعمت علم ہے. اللہ رب العزت نے اس قسم کا علم فرشتوں کو بھی نہیں دیا. فرشتوں کو اتنا ہی علم دیا گیا جو ان کے فرائض کے انجام دہی کے لیے ضروری ہے, جبکہ بنی نوع انسان کو اللہ عز و جل نے زمین میں خلیفہ ہونے کے ناطے بہت سارے علوم سے نوازا ہے. انسان اس نعمت کے خزانوں تک اس وقت پہنچتا ہے جب وہ قرآن اور حدیث میں بتائے گئے طریقوں کو اپناتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ ان مومنوں کے درجات بڑھا دیتے جو علم رکھتے ہیں. علم کی اہمیت کی وجہ سے اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا کیا کریں, یعنی ربی زدنی علما, سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کو عبادت گزار آدمی جو عالم نہ ہو پر وہ فوقیت دی جاتی ہے جو چاند کو دوسرے ستاروں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء نبیوں کے وارث ہیں کیونکہ نبیوں نے وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑا بلکہ علم چھوڑا, اور جس کسی نے دین کا علم حاصل کیا اس نے عظیم وراثت میں حصہ حاصل کیا. اللہ کی مومن کے خلاف جنگ صرف ایک بات پر ہے, سود آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے. یہ واحد برائی ہے جس کے بارے میں مومنوں کو سخت ترین وارننگ دی گئی, جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 279 میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے. آج کل بینک ڈپارٹمنٹ پر سود کا ریٹ 10% سالانہ تک ہے, اور اس لالچ میں لوگ اپنی بچت سیونگ سود پر بینک میں رکھوا کر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سود کو مٹا دیتا ہوں, سود سے آپ کے مال, آپ کے رزق اور آپ کی زندگی میں برکت ختم ہو جاتی ہے. میں نے سود خور لوگوں کی زندگیوں سے خوشیاں ختم ہوتے دیکھی ہیں, بہت پیسے کے باوجود ان کی زندگی بے سکون ہوتی ہے. اور سود سب سے بڑی چیز ہے کہ زندگی سے برکت کو ختم کر دیتا ہے. جنگ احد کی شکست کا بہت بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگ گئے. اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مشرکین نے دوسری جانب سے زور آور حملہ کیا جس سے مسلمانوں کے لیے سنبھلنا مشکل ہو گیا. مسلمانوں کا مالی غنیمت کی طرف متوجہ ہونا اس بات کی علامت تھی کہ ان کے دلوں میں مال و دولت کی خواہش جو زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی تھی ابھی پوری نہیں ختم نہیں ہوئی تھی. اللہ رب العزت جو حکیم مطلق ہیں, مال کی لالچ اور حرص کی جڑ یعنی سود کے بارے میں آل عمران کی آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور وہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سود خوری میں آدمی اپنے مال کے بڑھنے کا حساب لگاتا رہتا ہے, جس سے مال جمع کرنے کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے اور بخل اور خود غرضی سرایت کر جاتی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت سود کا توڑ ہے اور دلوں سے مال کا لالچ بخل اور خود غرضی ختم کرنے کا ذریعہ ہے.
اسی لیے قرآن میں 50 سے زیادہ جگہوں پر مال خرچ کرنے کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کے شروع میں یعنی سورہ بقرہ کی 3 آیت میں اللہ عز و جل نے فرمایا یہ قرآن ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے جو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ میں مال خرچ کرنے کی عادت نہیں تو شاید آپ قرآن سے ہدایت نہ حاصل کر سکیں۔ کوئی کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ اسے بغیر سود کے پیسہ نہیں دیتا، جبکہ سود کی حرمت کو سمجھنے والا انسان اپنے اضافی مال میں کسی ضرورت مند کو قرض دینے اور مدد کرنے کے لیے تیار رہے گا، کیونکہ وہ اس راز کو جانتا ہے کہ کسی کو قرض دینا یا کسی کی مدد کرنا ہی اس کے مال میں اضافے کا باعث بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر انسانی دولت میں اضافہ کرتا ہے سود، لیکن اللہ تعالیٰ اسے مال میں سے برکت اٹھا لیتے ہیں بلکہ پوری ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 276 میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو بالکل مٹا دیتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے چلا جاتے ہیں۔ اللہ کا مومن کے خلاف اعلان جنگ صرف ایک بات پر ہے، یعنی کسی اور گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو، لیکن سودی لین دین ایسا ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو نہیں باز آئے گا اس کے لیے یہ ہے کہ پھر وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد سود ایک ناپسندیدہ چیز سمجھا جاتا تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد سودی کاروبار ایک فوجداری جرم بن گیا۔ عرب کے جو قبیلے بھی سود کھاتے تھے انہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار قرار دیا کہ اگر وہ سودی لین دین سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف جنگ کی جائے۔ نجران کے عیسائیوں کو جب اسلامی حکومت کے تحت اندرونی خود مختاری دے دی گئی تو معاہدے میں یہ لکھایا گیا کہ اگر تم سودی کاروبار کرو گے تو تمہارے ساتھ ایگریمنٹ ختم اور حالات جنگ قائم ہو جائیں گے۔ سود کی ممانعت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل فرمائی، سورہ بقرہ آیت نمبر 278، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ جو اس حکم کے بعد بھی سودی لین دین سے باز نہ آئے اس کے لیے اتنے سخت الفاظ ہیں، میں تنبیہ کی گئی ہے کہ قرآن میں کہیں اور مومنوں کے خلاف شاید اتنے سخت الفاظ نہیں استعمال کیے گئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 279۔ قرآن کی اس وارننگ کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان کو سود کے قریب بھی جانا چاہیے۔ لوگ سود کو اپنی مرضی سے ڈیفائن کر کے جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح منافقین اور مشرکین نے کہا، وہ کہا کرتے تھے قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ اسی طرح اپنی اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اس کے ذریعے بھی امتحان لیا جائے گا۔ دنیاوی زندگی ایک امتحان ہے اور اس کے وہ دو اہم پرچے مال اور اولاد ہے۔ جب ہم اولاد کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور یا ناجائز طریقے سے مال کماتے ہیں تو یہ اس امتحان میں ناکامی ہے، لیکن اگر ہم حلال مال کما کر اولاد کی اچھی تربیت کر کے انہیں صالح بنائیں تو اولاد ہمارے لیے نعمت بن جاتی ہے۔ ہمیشہ مجموعی طور پر ہمارا معاشرہ اولاد کی تربیت میں ناکام ہو رہا ہے۔ ہم کرپٹ ہیں، سیاست دان بے ایمان، بیوروکریٹس اور پولیس آفیسرز اور ٹیکس چور اور کتنے ایسے یہ سارے ادارے ہیں کہ جو یہ ساری چیزوں میں ملوث ہیں، رشوت خوری میں اور اس میں۔ اسی طرح والدین کے حقوق اولاد پر کیا ہیں؟ ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد ہمیشہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا رہتا ہے، یعنی ہمیشہ مجھ سے پیسے ہی مانگا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد کو بلاؤ۔ اپنے والد کو بلانے گیا، اسی اثنا میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جب اس کا باپ آئے تو اس سے یہ پوچھیے کہ یہاں آتے وقت وہ زیر لب کیا بڑبڑا رہا تھا، یعنی کچھ پڑھتے ہوئے وہ آ رہا تھا، اس سے ضرور پوچھنا کہ کیا پڑھ رہے تھے۔ جب اس کا باپ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارا بیٹا جو شکایت لایا ہے وہ صحیح ہے؟ والد نے کہا، اس سے پوچھیں کیا میں یہ پیسے اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں؟ میں زیادہ تر پیسے اس کی خالہ پر خرچ کرتا ہوں جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، پھر باقی پیسے میں اس کی فیملی پر خرچ کرتا ہوں۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اچھا یہ بتا یہاں آتے ہوئے تو آہستہ آہستہ آواز میں کیا بول رہا تھا؟ اس نے کہا میں نے کچھ اشعار بنائے ہیں جو میں گنگناتا ہوں. وہ آ رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا وہ کون سے اشعار ہیں؟ اس نے اشعار سنانا شروع کیے جس کا مطلب یہ تھا کہ اے میرے بیٹے تو ننھا سا تھا تو ہم نے تجھے بڑے پیار سے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا. جب کبھی تو بیمار ہوتا تو ایسا لگتا جیسے میں بیمار ہوں, تجھے ہاتھوں میں لے کر ٹہلاتا اور سوچتا کہ تیری چھوٹی سی چھوٹی تکلیف کو کیسے دور کر دوں. رات کو اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک کہ تو نہیں سو جاتا تھا. تجھ پر اپنا پیسہ, اپنا وقت, اپنی جان نچھاور کی اور تاکہ تو صحت مند, عقل مند اور ہنرمند بن جائے. میری آنکھیں اس دن کا شدت سے انتظار کرتی تھی جب تو بڑا ہوگا, اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا اور اپنی زندگی کی باغ ڈور سنبھالے گا اور مجھے اپنی محنت کا پھل ملے گا. وہ دن آن پہنچا, تو بڑا ہو گیا ہے, کمانے لگ گیا ہے, لیکن ہمیں تو نے تلخ لہجے میں جواب دینا شروع کر دیا. ہماری باتیں تجھے بری لگنے لگی, ہم تجھے بے وقوف لگنے لگے, ہم سے باتیں کرنا تجھے وقت کا ضیاع لگتا ہے. ایسا لگنے لگا جیسے ہم نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا بلکہ تو نے ہم پر احسان کیا. تو ہم سے اس طرح پیش آنے لگا ہے جیسے کوئی پڑوسی سے پیش آتا ہے, اور ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک سے آنسو ٹپک رہے تھے, ان کی نظریں بوڑھے باپ کے چہرے پر جمی تھی. اس جذبات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی جوانی میں اپنے باپ پر ہاتھ اٹھائے, انہیں پولیس اسٹیشن کے چکر لگوائے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے باپ تک یعنی دادا کو بھی نہیں چھوڑا اور انہیں برا بھلا کہا. یہ لمحہ فکریہ ہے ایسے لوگوں کے لیے. ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لیں. اب وہ والد اور دادا تو شاید اس دنیا میں نہیں رہے, لیکن ان کی مغفرت کے لیے کثرت سے دعا کرواتے ہیں, اظہار ثواب کے کام کرواتے ہیں. شاید اللہ رب العزت قیامت والے دن ان اعمال کے بدلے میں ہمیں معاف کر دے. اور اگر اولاد نافرمان ہوتی ہے تو اس میں ہمارا ہی قصور ہے. کہاں قصور ہے وہ دیکھتے ہیں. اولاد کی نافرمانی کا بہت حد تک تعلق ہمارے اعمال سے ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماتحت لوگوں کو نافرمان بنا دیتے ہیں. اگر آپ کے رزق میں حرام شامل ہے تو آپ کی اولاد صالح نہیں ہوگی. اگر آپ نے اپنے والدین کی عزت نہیں کی اور ان کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ رکھا, آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ نافرمانی کا رویہ رکھے گی. اگر آپ اپنی بہنوں کی عزت نہیں کرتے تو یہ ممکن ہے کہ آپ کی اولاد کے دل میں بھی اپنی بہنوں کے لیے عزت نہ ہو. اگر آپ نے صدقہ و خیرات کو معمول نہیں بنایا تو ممکن ہے کہ آپ کی اولاد بھی اس عمل سے دور ہو. اصل میں ہوتا ہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھی یونیورسٹی اور کالجز میں داخلہ دلوا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بہترین تربیت ہو جائے گی. ہم انہیں اچھی ڈگریاں تو دلوا سکتے ہیں, لیکن انہیں اچھا انسان بنانے کے لیے ہمیں خود اچھا بننا پڑے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی بنے تو بدلے میں کیا ہے کہ خود کو اچھا بنا. اگر ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بچے نافرمان ہیں تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہاں یہ روایتی طریقوں سے ہٹ کر عرض کرنا چاہوں گا جن کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو ہماری فرما بردار کی طرف مائل کر سکتے ہیں. اگر ہمارے بچے کی توجہ پڑھائی پر نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ کسی غریب کے بچے کی تعلیم کا انتظام کر دیں. جس کے پاس وسائل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کا دھیان بھی پڑھائی کی طرف لگا دیں گے. یعنی ہم کسی کے لیے اگر وہی خیر خواہی کر رہے ہیں وہی چیز ہماری اولاد کے ساتھ ہوگی. اگر ہمارا بچہ کسی مرض میں مبتلا ہے تو ہمیں چاہیے کہ کسی غریب کے بیمار بچے کا علاج کا انتظام کرا دیں, تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمارے بچے کو صحت یاب کر دیں گے. آج کل بچہ نشہ آور اشیاء کے استعمال میں مبتلا ہے. اگر ہم کسی ایسے شخص کا علاج کروا دیں جو نشے کی عادت میں مبتلا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچے کو اس بری عادت سے بچا لیں گے. یعنی کوئی بھی ایسا خیر کا عمل کسی اور کے ساتھ کرتے ہوئے کیا نیت ہے, یہ ہماری اولادوں کی اصلاح کے لیے. اگر کسی کی اولاد نافرمان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقے کا اہتمام کرنا شروع کر دیں. صدقہ کرتے وقت انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی اولاد کے لیے تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں. صدقہ تزکیہ نفس کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہے تو آپ اللہ سے رجوع کریں, تہجد میں گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اولاد کی فرما برداری کے لیے دعا فرمائیں
تہجد کا وقت دعاؤں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ترین آسمانی دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اپنی منادی کرتے ہیں کہ کوئی اگر مانگنے والا ہے تو مانگے۔ اپنی روزمرہ کی دعا میں مصنون دعاؤں کو شامل کریں۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جب ہم یہ اعمال کرتے ہیں تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبت ڈال دیتے ہیں، انہیں فرمانبردار بنا دیتے ہیں، ہماری زندگیوں میں نئے باب کا اضافہ ہوتا ہے اور کامیابیاں ہماری زندگیوں میں شامل ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال سے اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دیتے ہیں، نیک اعمال کا ثواب اس کے مرحوم والدین کو بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ان لا تضيع اجر من احسن عملا، ہم نیک عمل کرنے والوں کا عمل کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ اسی طرح بچوں کو مادی زندگی کی طرف مت ڈھکیلیں۔ انڈیا کے شہر ممبئی میں ایک نہایت ذہین سافٹ ویئر انجینئر نے اپنا اسٹارٹ اپ بزنس ناکام ہونے کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ سبھاش گپتا ایک ٹیکنیکل کمپنی جس نے حال ہی میں اپنی کمپنی بنائی تھی جس میں 5 ملازمین تھے، اس نے پروجیکٹ مینیجر کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا اور ایک سوشل نیٹ ورکنگ ٹول ڈیولپ کیا تھا جس کے ذریعے سے وہ واٹس ایپ کو بیسٹ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی اسٹارٹ اپ کمپنی ناکام ہو گئی اور اس نے زندگی سے مایوس ہو کر اپنی جان لی۔ اپنے بچوں کو زندگی میں دولت مند اور عزت کمانے کے لیے بہت زیادہ خوش مت کریں، انہیں بتائیں کہ زندگی کا مقصد صرف پیسے کمانا نہیں بلکہ اچھا انسان ہونا ضروری ہے۔ اپنے کاروبار جاب میں ناکامی کے باوجود اللہ کے سامنے ایک کامیاب انسان ہو سکتے ہیں، جو اللہ کامیابی سے جو اصل کامیابی ہے۔ زندگی میں ایک بیلنس ضرور قائم رکھیں اور وہ بیلنس ہے اللہ سے جڑے رہنا۔ انہیں نماز پڑھنے کی طرف توجہ دلائیں، کبھی کبھی اپنے ساتھ مسجد میں لے جائیں یا گھر میں نماز کی جماعت کر لیں، کچھ ایسے وقت بیٹھ کر قرآن پڑھ لیں، کبھی قرآن کی کسی سورے پر ڈسکشن کر لیں، انہیں بتائیں مسلمان غلط ہو سکتا ہے، قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ انہیں بتائیں کہ اگرچہ ہم اپنی محنت اور قابلیت کماتے ہیں لیکن اس دولت میں اللہ نے رشتہ داروں کا، غریبوں اور مسکینوں کا حق رکھا ہے۔ یہ ہماری وہ ہے کہ ہم اس کو فیور نہیں کرتے۔ جب ہم رشتہ داروں اور غریبوں کو مدد کرتے ہیں، جب ہم یہ چیزیں بچوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ کا وہ نور داخل ہوتا ہے کہ انہیں زندگی میں مایوسی میں ڈوبنے سے بچاتا ہے۔ جب ان کا کوئی اپنا اسٹارٹ اپ ناکام ہو جاتا ہے یا کوئی پروجیکٹ فیل ہو جاتا ہے یا کوئی دوست دھوکہ دیتا ہے تو وہ مایوسی میں خودکشی کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ یہ اللہ کا نور ہے جو آپ نے ان کے دلوں میں روشن کیا تھا کہ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے ذریعے وہ دیکھ لیتا ہے کہ میرا کیا دنیاوی نقصان ہے اور کیا میرا آخرت کا فائدہ ہے۔ جو آپ نے ان کے دلوں میں روشن کیا تھا انہیں ہدایت لائٹ فراہم کرتا ہے، اس روشنی کے ذریعے سے وہ اس کی مایوسی میں سے آگے کی زندگی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جن کے دل ایمان کے نور سے خالی ہوتے ہیں، وہ زندگی کی مایوسیوں سے ہار مان جاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی انتہائی خوبصورت زندگی کو ختم کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کیجیے، ان کے لیے خود بھی نیکی کے اعمال کیجیے اور ان کے اچھی تربیت کے لیے کیا کریں کہ اپنے بچوں کو تنہائی پسند بننے نہیں دیں۔ 2019 کی ایک ریسرچ کے مطابق خودکشی کرنے والوں کی تعداد کی لسٹ میں ٹاپ 5 ملکوں کا تعلق مشرقی یورپ سے ہے، حالانکہ ان کا شمار معاشی لحاظ سے اچھے ملکوں میں ہوتا ہے۔ دوسرے ملکوں سے 15 سے 35 لوگ روزانہ خودکشی کرتے ہیں، یعنی تقریباً ہر 1 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی خودکشی کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے اور اکثر دیکھنے میں آئے کہ نوجوان امتحان میں ناکامی یا گھر والوں کے مسلسل پریشانی کی وجہ سے یہ کمی اقدام اٹھا لیتے ہیں، اپنے بچوں کو کسی ایسی حالت
ایسی صورتحال سے بچانے کے لیے چند چیزیں جو بہت بہت ضروری ہے، بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں، ان کے ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں. تو اس کے تنہائی پسند ہے تو اس کے لیے کیا اپنا وقت نکالیں بچوں کے لیے. بچوں کو تنہائی اختیار کرنے سے روکے، بچوں کو امتحان میں اچھے رزلٹ کے لیے بہت زیادہ پش نہیں کریں، ان کی صلاحیت کے مطابق ان سے توقعات رکھیں. بچوں کا تعلق دین سے اور قرآن سے جوڑیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں زور دیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر مختلف ریلیجیس ایشوز پر اور دینی معلومات پر ڈسکشن کریں. پھر اسی طرح بچوں کو زرپرست ہونے سے بچائیں، انہیں اللہ کا تقسیم دولت کا طریقہ سکھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مال ہے اس کو کیسے خرچ کرنا ہے. اللہ جسے چاہتے زیادہ دولت دیتے ہیں اور جسے چاہتے کم دیتے ہیں، یہ اس کے اختیار میں. دنیا میں دولت کا ملنا تقدیر کا حصہ ہے، اس کے لیے مناسب محنت کرنا چاہیے. زندگی کو صرف دولت کمانے پر نہیں لگا دینا چاہیے. اصل دولت اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی ہے. جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے لوگوں میں بانٹنا سکھائیں. کم از کم 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، اس پر نہ رکیں، اس سے زیادہ بانٹیں. مال سب سے پہلے اپنی فیملی اور والدین پر خرچ کریں، اس کے بعد رشتہ داروں پر، اس کے بعد مسکینوں پر. اگر آپ نے مستحق رشتہ داروں کو نظر انداز کر کے فلاحی کاموں پر مال خرچ کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ قبول نہ ہو. دولت میں اضافے سے زیادہ اس میں برکت کے لیے دعا کریں. اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ اسلامک اکنامک کانسیپٹ سکھا دیے تو ہم نے انہیں عظیم کامیابی کے راہ پر گامزن کر دیا. بچوں کو ایک کامیاب انسان بنانے کے لیے کیا کریں؟ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو زیادہ دولت مند ہے وہی کامیاب ہے، جس کے پاس زیادہ جائیداد ہے وہی کامیاب ہے، جس کے پاس زیادہ روب و دبدبا ہے وہی کامیاب ہے، جس کے پاس شہرت ہے وہی کامیاب ہے. یہ کامیابیاں ایک روح ہے کامیابی کا. اصل کامیابی اچھا انسان بننا ہے، یعنی اپنے بچوں کو دولت مند بنا کر جائیں، بہت بڑا شہرت یافتہ بنا کر جائیں، اس سے پہلے ایک اچھا انسان بنا کر جائیں. بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شاندار آخرت کے بنانے کے لیے بھیجا ہے. ہم اپنے بچے کو کبھی یہ نہیں بتاتے کہ دنیا کی زندگی سے آگے بھی ایک زندگی ہے جس کے حصول کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے. جب تک ہم اپنے بچوں کو کامیابی کا اصل مقصد نہیں بتائیں گے، آخرت کی زندگی کے بارے میں نہیں بتائیں گے، ہمارے ہاں کرپٹ سائنسدان پیدا ہوں گے، ہمارے وہاں رشوت لینے والے افسران پیدا ہوں گے، ٹیکس چوری کرنے والے بزنس مین پیدا ہوتے رہیں گے. اسلام اور دولت کے حصول سے منع نہیں کرتا، زیادہ عزت پانے اور شہرت حاصل کرنے سے بھی منع نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان دنیاوی چیزوں کے حصول میں اپنے ایمان اور اعمال کو داؤ پر نہ لگائیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں آخرت کی اہمیت ڈال دی تو وہ اس دنیا میں تو کامیاب ہوں گے ہی ہوں گے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے، اور ان کا کیا ہوا ہر نیک عمل ہماری قبروں کو منور کرنے کا ذریعہ بنے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں پر ہمارے بچوں پر اللہ کی خاص رحمت ہو تو کیا کریں؟ بہت درخواست کے بعد حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی. انہیں سفر کے دوران ایک گاؤں میں قیام کرنا پڑا. ان دنوں رواج تھا کہ اگر کوئی قافلہ گاؤں میں رکتا تو گاؤں والے اس قافلے والوں کو کھانا فراہم کرتے اور ایسا نہ کرنے والوں کو برا سمجھا جاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گاؤں والوں سے کھانا دینے کی درخواست کی تو گاؤں والوں نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور کھانا دینے سے انکار کر دیا. کل ہی پڑھے ہوں گے نا سورہ کہف سب نے. اسی دوران حضرت خضر نے گاؤں کی ایک دیوار دیکھی جو عنقریب گرنے والی تھی، تو انہوں نے اسے مرمت کر کے ٹھیک کر دیا اور وہ دیوار گرنے سے بچ گئی. حضرت موسیٰ کو بہت رنج ہوا کہ اس گاؤں والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، لیکن حضرت خضر نے ان گاؤں والوں کی دیوار مرمت کر دی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کو اس کام کی اجرت ضرور لینی چاہیے تھی. سفر پر چلنے سے پہلے حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ ان کو کسی بات پر ٹوکیں گے نہیں جب تک کہ خود حضرت خضر اس بات کے بارے میں نہیں بتا دے. چونکہ یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی، اس لیے حضرت خضر نے کہا اب ہمارا اور تمہارے ساتھ سفر کیا جاری رکھنا ممکن نہیں ہے. ہاں البتہ میں تمہیں اس دیوار کی مرمت کی وجہ بتا دیتا ہوں. حضرت خضر نے بتایا کہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک بخت آدمی تھا.
تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو جب پہنچ جائے پھر اپنا خزانہ نکالے. یہ تمہارے رب کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. یہ ان باتوں کا راز ہے جن پر تم صبر نہیں کر سکے. اس آیت سے مفسرین یہ اخذ کرتے ہیں کہ صالح والدین کے بچوں پر اللہ اپنا خاص فضل کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. اپنے بچوں کو اچھے مستقبل کے لیے اپنے نیک اعمال میں اضافہ کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے ماں باپ کے لیے ایسے ہی بنائے اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا بنائے کہ جن کے لیے ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ ان کے لیے نیک صالح بنے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ ایک ڈاکیا اپنا تھیلا لے کر ایک قبرستان میں داخل ہوتا ہے. سارے مردے اپنی قبروں سے نکل کر اس کی طرف لپکتے ہیں اور اپنا اپنا خط وصول کرتے ہیں. یہ وہ دعائیں مغفرت ہے جن کے بچوں نے جو ان کے بچوں نے بھیجا ہے. یہ مردے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان دعاؤں کا یہ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اسی دوران وہ عالم دیکھتے ہیں کہ ایک مردہ اس ڈاکیے کی طرف نہیں آیا اور ایک درخت کے سائے میں آرام سے بیٹھا ہے. بزرگ پوچھتے ہیں تم کیوں نہیں آئے؟ وہ کہتا ہے مجھے ڈاکیے سے وصولی کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں دن بھر یہ فیض وصول کر رہا ہوتا ہوں. بزرگ نے اس کے بیٹے کا نام دریافت کیا اور اگلے دن اس کی تلاش میں نکل گئے یہ پتا کرنے کے لیے کہ وہ اپنے والد کے لیے کیا کرتا ہے کہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ڈاکیے کی طرف لپکا نہیں اور خط کا وہ نہیں کیا. آخر ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو اپنی دکان پر بیٹھا تھا. انہوں نے اس سے اس کا نام پوچھا اور کہا تم فلاں مرحوم کے بیٹے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. انہوں نے پوچھا تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ تمہارے والد مسلسل تمہارے احسان و ثواب سے فیضیاب ہو رہے ہیں؟ اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں اور جب میں گاہکوں سے فارغ ہوتا ہوں تو قرآن پڑھتا ہوں اور اپنے والد صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں. اپنے بچوں کو ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنے کی تاکید کریں. ربی جلی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہم اپنے والدین کے لیے ہمیشہ یہ نماز میں وہ بنا لیں، عادت بنا لیں اور اپنی اولادوں کو دعا سکھا دے کہ وہ اپنی نمازوں میں پڑھیں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 اور 41 میں یہ دعا ہے. اسی طرح ماں باپ کے اس کے درجات کی بلندی کا حکم آتا ہے. بچوں کی تربیت پر اسکول کالج کی ڈگریوں سے زیادہ والدین کے اعمال کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے باقاعدگی سے نماز پڑھیں، بھائی بہنوں اور رشتہ داروں سے اچھی طریقے سے پیش آئیں، صدقہ و خیرات کریں اور نیک اعمال کریں، تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں. بچے خود بخود یہ کام شروع کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے مرنے کے بعد اس کے نیک اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، جیسا کہ ابھی ہم لوگ نے پڑھا نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں نے ایک مردے سے کہا کہ تمہارے درجات میں بلندی کا حکم آیا ہے، یعنی تمہاری قبر میں تمہیں بہتر مقام جس مقام پر ہو اسے تم کو اور اونچے مقام پر لے جایا جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی عمل نہیں کیا. تو اس سے جواب دیا گیا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے. اگر ہم اپنے مرحوم والدین کے لیے باقاعدگی سے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان کی قبر پر یعنی دعا کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو یہ بچے اپنی دعاؤں سے ہماری قبروں کو روشن کریں گے. قبر میں مردوں کو دعائیں مغفرت کا شدت سے انتظار ہوتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پوری قرآن میں سورہ اتار دی ہے جو حضرت لقمان کے نام سے، سورہ لقمان کے نام سے. اس میں اتنی خوبصورت نصیحتیں بچوں کی تربیت کے لیے. حضرت لقمان نے اپنے بچوں کو کچھ نصیحتیں کی تھی. پہلی نصیحت کیا تھی؟ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. تو اپنی اولاد کو توحید کا سبق دے کر جائے، توحید کی عادت ڈال کے جائے. دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور خواہ کسی چٹان یا آسمان و زمین میں کہیں بھی چھپی ہو، اللہ تعالیٰ اسے ضرور نکال کر لے آئیں گے. تیسری چیز یعنی احتساب ضرور ہو کر قیامت کے دن چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے اعمال کھول کر رکھے جائیں گے. اسی طرح تیسری نصیحت تھی کہ بیٹا نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو اور بدی سے منع کرو اور جو مصیبت پڑے اس پر صبر کرو. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو پھر کچھ اخلاقی نصیحتیں کی. انہوں نے کہا بیٹا لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنا، نہ زمین پر اکڑ کر چلنا. اللہ کسی خود پسند کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. دوسری اخلاقی نصیحت حضرت لقمان نے یہ کی کہ بیٹا اپنی چال میں اعتدال پیدا کرنا، اپنی آواز کو ذرا پست رکھنا. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے.
ہمارا معاشرہ شرک کی بیماری سے بہت متاثر ہے. کیا ہمیں ارد گرد کے لوگوں کو اس طرح متوجہ نہیں کروانا چاہیے کہ بھائیوں، قبر پرستی شیطان کی بہت بڑی چال ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں اعتدال، آواز میں پستی اور چال میں انکساری اپنا لیں تو سمجھ لیں کہ ہم نے قرآن کے ان ذرّی حکیمانہ اصولوں کو پا لیا ہے، جن سے ہماری زندگیوں میں وہ اطمینان و سرور آ جائے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے. علم، عقل اور وحی. اللہ رب العزت ان لوگوں کے درجات بڑھاتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. دنیاوی اور دینی دونوں علوم ضروری ہے. دنیاوی علم تبدیل ہوتا رہتا ہے. قرآن کا علم حتمی اور نقص سے پاک ہے. کوئی کتنا ہی حاصل کیوں نہ کر لے، قرآن کریم کے علاوہ علم کے بغیر اس کا علم نامکمل ہے. جیسے سورہ زمر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون. انسان اور جانور کے درمیان فرق عقل و شعور کا ہے، لیکن انسانی عقل کی بھی حدود ہے اور یہ انسان کے خالق کو پتہ ہے. اور اللہ رب العزت نے انسانی عقل کے نقائص کو پر کرنے کے لیے وحی نازل کی جسے ہم قرآن کہتے ہیں. اور انسانی عقل جو ہے وہ لمیٹیڈ ہے، محدود ہے. انسان روزمرہ زندگی میں فیصلے کرنے کے لیے حواس خمسہ کو استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد عقل و شعور کو بروئے کار لاتا ہے. حواس خمسہ میں مثلاً ہاتھ، آنکھ، کان، ناک اور زبان شامل ہے. حواس خمسہ کی اپنی ایک لیمیٹیشن ہے. مثلاً ہم ایک فاصلے سے زیادہ دور نہیں دیکھ سکتے، ایک حد سے زیادہ اونچی آواز ہم نہیں سن سکتے. عقل کی ضرورت اس وقت پیش آتی جب ہم کسی چیز کے بارے میں حواس خمسہ کے ذریعے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. مثلاً ایک کرسی، ایک چیئر کو چھو کر اندازہ لگا لیتے کہ یہ لکڑی سے بنی ہے، اسے دیکھ کر بتا دیتے کہ کس رنگ کی ہے. لیکن اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیسے بنی ہے تو پھر ہم اپنی عقل پر زور دیتے اور سوچ کر بتاتے ہیں کہ اسے کسی کارپینٹر نے بنایا ہے ہوگا. اسے پتا چلا کہ عقل نے مدد کی جہاں حواس خمسہ نے کام کرنا چھوڑ دیا. جس طرح ہمارے جو سینس کی حدیں ہیں، اسی طرح ہماری عقل کی بھی حدود ہے. یہ ہمیں ایک حد تک رہنمائی کر سکتی ہے. اگر ہم اس سے آگے ان پر انحصار کریں گے تو یہ ہمیں گمراہ کر دے گی اور ہمیں صحیح فیصلے پر نہیں پہنچ پائیں گے. جب ہماری عقل ہمیں گائیڈ نہیں کر پاتی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذریعہ فراہم کیا ہے جو ہمیں استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے وحی، یعنی قرآن اور مستند حدیث میں بتائے گئے اللہ کے احکام. یہی سب سے بڑا فرق ہے اسلام اور سیکولرزم میں. سیکولرزم کہتا ہے کہ ہم اپنی عقل کے ذریعے ہر فیصلہ کر سکتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ جن معاملات میں اللہ رب العزت نے وحی نازل کر دی ہے ان میں عقل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملات عقل کی حدود سے باہر ہے. مثلاً سود کو اللہ کی وحی حرام قرار دیتی ہے، جبکہ کافروں نے کہا کہ سود اور خرید و فروخت میں ہمیں کوئی فرق نہیں. دنیاوی اعتبار سے ان کو یہ فائدے مند لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس چیز کو کیوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کچھ ایسے کام ہے جس سے ہم کو روکا ہے. تو یہ ہماری وہ ہے. دنیاوی علم تک محدود رہنا حماقت ہے، یعنی صرف دنیا کے پیچھے بڑھے، دنیا کا علم حاصل کرے، دنیا کے پیچھے دوڑے اور قرآن و سنت کا علم حاصل نہیں کرے تو یہ تو وقتی طور کا علم ہے. یعنی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کپا دی اس دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے. آخر میں کیا ہوا کہ نوجوانی کی حالت میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ علم وہاں کا وہیں دھرا رہ گیا. لیکن وہ علم آگے کی زندگی میں ان کو فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے وہاں کے لیے علم کے حاصل بھی نہیں کیا، وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. تو اصل عقل مند کون ہے؟ جو آخرت کی فکر کرے، جو آخرت کے لیے تیاری کرے، جو آخرت کے لیے کچھ کرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیاوی علم حاصل نہیں کرنا ہے، نہیں، دنیاوی ضروریات کے مطابق علم ضرور حاصل کرے، لیکن اصل گول ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ آخرت، کہ وہاں کے لیے کچھ کریں، وہاں کے لیے وہ کرے کہ زندگی اگر ختم بھی ہوگی تو کروا لیں، اور ختم تو ہونا ہی ہے. یہ تو ایک گارنٹی بات ہے نا کہ ہر ایک کل نفس ذائقۃ الموت. تو عقل مند کیا ہے کہ وہ جو ایسی زندگی جہاں موت نہیں ہے وہاں کے لیے تیاری کرے، وہاں کے لیے کوشش کرے، وہاں کے لیے ذخیرہ کرے، وہاں کے لیے اللہ کی رضا و خوشنودی کے کام کرے کہ جس کے ذریعے سے وہاں پر وہ، جیسے بولتے ہیں نا، کوئی اپنی نوجوانی کی حالت میں کمائے، محنت کرے، خوب طاقت لگائے، پیسہ کمائے، دولت جمع کرے تاکہ بڑھاپے میں بیٹھ کر وہ کھا سکے. تو ایسے ہی دنیا میں محنت کرے، آخرت کے لیے خوب کمائے، وہاں کے نیکیاں خوب جمع کرے، وہاں کے آخرت کے بینک بیلنس بنائے تاکہ وہاں کی جو لمبی زندگی ہے اس کو اچھے سے گزار سکے.
اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل میں لائیں، اور ہماری اولادوں کی بھی اصلاح ہو اور ہمارے والدین کے لیے بھی مغفرت ہو، اور دونوں جہاں کی کامیابی ہم کو بھی ملے، ہمارے والدین کو بھی اور ہماری اولادوں کو بھی، اور تمام مومن مومنات کو. جیسے دعا ہے نا، ربی جلنی مقیم صلاتی ذریتی ربنا متقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو تمام مومن مومنات کے لیے بھی دعا کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی، ان کے ساتھ بھی اچھے معاملات کی دعا، ان کے ساتھ بھی ہمدردی ہونا چاہیے. کہ مثلا کوئی ایسی ہے کہ جن کی اولاد لائن میں، ان کے حق میں دعا نہیں کرتی، تو اگر ہم مومنوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری دعا کی وجہ سے اگر ان کی قبر میں سمجھو نور آ جاتا ہے، یا ان کی روشنی دی جاتی ہے، یا ان کے درجات بلند کیے جاتے، تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ ہماری ذرا سی زبان ہلی لیکن ان کی کسی کی آخرت بن گئی، کسی کی دنیا بن گئی، کسی کی زندگی بن گئی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے ہی خیر بانٹنے والا، خیر پہنچانے والا، خیر پر عمل کرنے والا، اور خیر کو بہت زیادہ جمع کرنے والا، اور خیر کو ذخیرہ بنانے والا بنائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.